السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں، اور پلیز کمنٹ میں اپنے اظہار بھی کیا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ پھر بھی کو سب تیار تھے۔ نورالعین نے گرین پاؤں کو چھوتے لانگ فراک پہنا تھا جس پر گولڈن نفیس کام تھا، اور نفیسی جوڑی خوبصورت ہیئر سٹائل میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ سیڑھیاں اترتے داد کی نظر جب آسیہ بیگم کے ساتھ کھڑی اس پر پڑی تو قدم وہیں ٹھٹک کر رک گئے، اور بے تاب نظریں اس کے خوبصورت سراپے سے الجھنے لگی۔ اس کے مخصوم نقش اس قدر پیارے تھے کہ ناد کا دل مچل کر اسے چھو کر محسوس کرنے کی جسارت پر اکسا رہا تھا۔ ناک میں پہنی چمکتی نوز اس کے حسن میں چار چاند لگا کر قیامت برپا کر گئی تھی۔ ارے داد آ گئے بیٹا؟ آسیہ بیگم کی نظریں سیڑھیوں پر کھڑے داد پر پڑی تو بولی، جی امی جان۔ وہ انہیں مسکرا کر دیکھتا بولا تو نور نے اس کی طرف نظریں اٹھائی۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا، دونوں کی نظریں ملی، اور نور اس کی نظروں میں محبت، ستائش، آنچ دیتے جذبات پر اس کی پلکیں لرز اٹھی اور اپنے دل کی دھڑکنوں سے خوفزدہ ہوتی وہ غصے سے نظریں پھیر گئی۔ کمینہ نہ ہو تو ایکس رے نکال رہا ہے، وہ اس کی چھچوری نظروں سے خفا ہوتی بڑبڑائی۔ داد جو آنکھوں میں محبت کا سمندر بسائے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اس طرح نظریں پھیرنے پر لب دبا گیا، خود بھی نظریں پھیر لی۔ چل میری بنی، اپنے ہی آستانے پر چل رہی ہو، وہاں تفصیلاً ملاقات کریں گے۔ وہ دل میں سوچتا اس کے سراپے پر ایک گہری نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے روکا تھا برہان کو کہ اس قدر جلد بازی کیسی، پر برہان نے کہہ دیا تھا میرے معاملے میں کوئی نہ آئے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے، پھر کل کیوں نہیں۔ اور داد اس کے اٹل انداز کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا مسکان بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جس پر ظلم جبر کی جائے۔ وہ تو ایک گنڈی تھی، اے سی پی کو ٹھیک کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگی، وہ جانتا تھا۔ چلیں، پنک فراک میں اپنی پھیری کی انگلی تھامے سفید کلف دار شلوار قمیض میں برہان الوی ہاؤس میں داخل ہوا۔ کمال صاحب نے غصے سے دیکھا اور آسیہ کو اشارہ کیا۔ چند خاندان کی عورتوں کے ساتھ کچھ گواہوں کی موجودگی میں عالم کے بنگلے میں داخل ہوئے اور ان کی گاڑیاں پارکنگ ایریا میں رکی۔ واو دوست، ہم یہاں سے مما لینے آئے ہیں، وہ خوبصورت بنگلے کو دیکھتے ہوئے بولی تو آسیہ بیگم نے ناگواری سے چھوٹی سی مسکان کو دیکھا جس کے بیٹے پر پورا قبضہ کر چکی تھی۔ یس مائی فیری، آپ کے دوست یہاں سے مما لینے آئے ہیں، وہ ایک نظر کمال صاحب پر ڈال کر بولا اور آگے بڑھ کر سامنے کھڑے عارف کو گلے لگایا۔ نکاح سادگی سے ہو رہا تھا، اس لیے زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف چند ہی تھے قریب کے لوگ۔ عارف سب سے ملتا کمال صاحب کے سامنے ملنے لگا تو انہوں نے ایک نظر اسے دیکھ کر منہ پھیر کر اندر بڑھ گئے۔ عارف کی الجھی نظریں داد پر آئیں اور پھر برہان پر، جس کے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ تھی۔ سوری ابو، غصے میں ہیں اتنی جلدی شادی کرنے پر، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ برہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراہٹ سے آگ لگائی اور لفظوں سے تسلی دی۔ برہان الوی، میں تو سمجھ سکتا ہوں، پر اپنے ابا صاحب کو کہیے گا اپنا غصہ اپنے پاس رکھیں، ورنہ میرے پاس مت آئیے گا کسی قسم کی شکایت کو لے کر، وہ زمائنی لہجے میں کہتے اندر بڑھ گیا۔ برہان نے سر جھٹکا۔ کیا بےہودہ کپڑے بھیجے ہیں اے سی پی نے؟ وہ گولڈن برائڈل چولی لہنگے میں بڑے سے دوپٹے سے الجھتی باتھ روم سے باہر آئی اور گرتی گرتی بچی۔ میم آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کو تیار کر دوں، پارلر والی نے اسے دیکھ کر کہا۔ اے جاری، میرے کو نہیں کروانا کوئی لیبا پوتی، اپن ایسے ہی اے سی پی کو پسند ہے، تو نکل یہاں سے۔ وہ غصے سے دوپٹہ نیچے پھینکتی بولی اور وارڈروب کو ٹٹولنے لگی۔ میم آپ دلہن ہیں، آپ کو آج اسپیشل تیار ہونا ہے، آپ کے بھائی نے بھی ہدایت کی ہے آپ کو تیار کرنے کی۔ پارلر والی اس کی لینگویج پر حیران ہوتی اس انوکھی دلہن کو دیکھنے لگی۔ مسکان نے اس کی بکواس پر ایسے گھورا کہ سامنے سائڈ کے دراز سے پسٹل نکال کر اس کے پاس آئی۔ تیرے کو کیا چاہیے چڑیا؟ یہ کہ پہلی رات ہی اپن کو وہ اڑا دے، اپن کی کوئی عزت نفس نہیں ہے کیا لڑکی؟ اب نکل ورنہ اس کی 6 گولیاں تیرے بھیجے میں گھسا دوں گی۔ وہ دلہن کے لہنگے میں کھلے گولڈن بال شانوں پر پھیلائے، خوبصورت سنہری آنکھوں والی مسکان پوری گنڈی بنی غصے سے پسٹل کا منہ اس پارلر والی کے ماتھے پر ٹکا کر بول رہی تھی، اور پارلر والی اسے وحشت بھری پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر نتیجن اچانک ہی لہرا کر نیچے گری۔ لو جی، یہ حال ہے آج کل کی لڑکیوں کا، چڑیا جتنا دل ہے ان کا۔ وہ نیچے پڑی پارلر والی کا منہ کو دیکھ کر منہ بنا گئی۔ مسکان میری جان، تم ریڈی ہو؟ دلہے والے آ گئے ہیں مولوی کے ساتھ۔ عارف کی آواز پر اس نے ہڑبڑا کر نیچے پڑی لڑکی کو دیکھا۔ ہاں تیار ہوں، اس نے ہکلا کر کہا اور پستول واپس دراز میں رکھی۔ دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اس کی محبت بھری آواز پر مسکان نے ماتھا مسلا۔ 2 منٹ رکو عارف، ایک سوچ کر دماغ میں لپکتے اس نے عارف سے کہا۔ اس لڑکی کو بازو سے گھسیٹ کر بیٹھ کے نیچے دھکیل دیا۔
اب ہوش میں آ کر میرے نکاح کے شوارے کھانا، ہاتھ صاف کرتی باتھ روم کا دروازہ بند کرتے اس نے روم کا دروازہ کھولا۔ عارف مسکراتا اندر داخل ہوا اور اس کے میک اپ سے صاف چہرے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ تم ابھی تیار نہیں ہوئے؟ لڑکے والے آ گئے ہیں، کہاں گئی وہ پارلر والی؟ روم میں جھانکتے ہوئے بولا۔ باتھ روم میں گئی ہے، ہو رہی ہوں تیار، تیرے کو کیا کہنا ہے؟ گھبراہٹ چھپا کر وہ اجلت سے بولی، کچھ نہیں، صرف تمہیں پیار دینے آیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولا، دیکھ میسی، ہماری ماما نہیں ہے جو تمہیں اس موقع پر سمجھائے، پر میں اتنا کہوں گا، وہاں سب کی عزت کرنا، اور مہربانی کر کے اب اس لینگویج ٹھیک کرو، جیسے ٹھیک سے بولتی ہو ویسے بولو۔ باقی رہی برہان کی بات، تو اس کی عزت کرنا، تبھی وہ تمہاری عزت کرے گا۔ عارف نے اس کے ساتھ لگاتے ماتھے پر لب رکھے اور سب سر تھپ تھپا کر نم آنکھوں سے نظریں چراتا وہاں سے چلا گیا۔ اف، کیا کروں؟ ایک دل عارف کو چھوڑنے کو نہیں چاہتا، دوسری طرف اے سی پی کے بغیر نہیں رہتا، کہاں جاؤں؟ وہ پریشانی سے سوچتی واپس وارڈروب کے سامنے آئی۔ تم تیار ہو مسکان؟ نور العین نوک کرتی اندر داخل ہوئی تو بیڈ پر بیٹھی لمبے سے گھونگھٹ میں کیے مسکان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے برہان تمہیں پسند کرتا ہے؟ وہ ساتھ بیڈ پر بیٹھتی بولی، میرے کو معلوم ہے سب۔ وہ جو مسکراتی دیکھ رہی تھی کیسے بالکل مشرقی بن گئی تھی، اس کے میرے کو کہنے پر حیرت کا جھٹکا لگا۔ پارلر والی کہاں ہے؟ باہر عارف بھائی کہہ رہا ہے وہ تمہیں تیار کر رہی ہے۔ وہ سر جھٹکتی نور کو یہاں وہاں دیکھتی بولی، وہ چلی گئی، اسے جلدی تھی اس لیے۔ اس کے جواب پر وہ سر ہلا گئی۔ حور العین کہاں ہے؟ وہ حور العین کی غیر موجودگی پر پوچھنے لگی، کیا تیرے یہاں دلہن سے یہ سب پوچھتے ہیں؟ اس نے گھونگھٹ کے نیچے سے پوچھا تو نور ہڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ تو میں بس اس کی غیر موجودگی پر پوچھ رہی ہوں۔ شرمندہ ہوتی وہ صفائی دینے لگی، اوپر اپنے روم میں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا گئی اور خاموشی سے مزید شرمندہ ہونے سے وہ چپ ہو گئے بیٹھ گئی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ٹائپ پن لگاتے صحیح سے حور العین نے پوچھا تو اس نے آئینے میں نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں بالوں کو سٹائلش چوڑا بنائے اسے جو پارلر والی بنا کر گئی تھی، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس اور گلے میں نیکلس، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں، میک اپ سے پاک اس کا معصوم چاند کی طرح چمکتا چہرہ تعریف کے لیے لفظ چھن گیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، سعید نے مسکراتے خود پر پرفیوم چھڑکا۔ ہے کیا مطلب کچھ کہہ نہیں سکتا؟ اس پارلر والی نے اتنی تعریف کی ہے اور آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے؟ اب مجھے پورا یقین ہے آپ مجھ سے جلتے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ سعید نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جانے عالم، میں کیوں جلنے لگا اپنی شہزادی سے؟ اس نے پرفیوم رکھتے اس کی چوڑیاں سے بڑی کلائی نرمی سے تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور آئینے میں دونوں کے مکمل عکس کو دیکھنے لگا۔ اس کے لیے اپنے میرے جتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، میرے جتنے ہوشیار نہیں ہوں گے، سمجھدار بھی نہیں ہوں گے، ایسے ہی لوگ جلتے ہیں ایک دوسرے سے جس طرح آپ جلتے ہیں مجھ سے۔ وہ چھوٹی سی ناک سکیڑ کر بولی اور ایک ادا سے اپنی انگلی پر آگے رکھی ناگن جیسی بالوں کو لٹ کو لپیٹنے لگی۔ عالم نے اس کی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جلتا میں نہیں، جل میرا دل رہا ہے اس وقت تمہیں باہر نکالنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دونوں یہی رہ جائے ایک دوسرے کے ساتھ، صرف عالم اور اس کی عین، اور میں تمہیں ڈھیر ساری تعریف کروں، کچھ سرگوشیوں سے تو کچھ اپنی محبت کے عمل سے، تمہارے اس خوبصورت چہرے پر اپنی محبت کی لالی بکھیر دوں۔ ہاں، وہ اسے اپنے ساتھ میں لے کر اس کے کانوں میں پہنے ٹاپس کو لبوں کی حرکت سے چھوتے سرگوشی میں بولا اور حور العین کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، ماتھے پر پسینے کے ساتھ ہتھیلیاں بھیگ گئی، اس کے پھولے رخسار تپ کر خون چھڑکانے لگے اور اس کی سانسوں کی تپش سے وہ لرزنے لگی۔ نہیں، مجھے جانا ہے، ورنہ نیچے سب کیا سوچیں گے؟ اپنی مٹھی میں دبی لپسٹک پر پکڑ مضبوط کرتی وہ ہمت سے بولی، سب کون ہوتے ہیں ہمارے بارے میں سوچنے والے؟ ان کی گردن الگ کر دوں گا جو ہماری پرائیویسی میں دخل دیں گے۔ دوسرا جملہ وہ صرف بڑبڑا کر اس کی غمگین گھبراہٹ میں وہ تر حالت سمجھ ہی نہ سکی۔ نہیں عالم، میسنی کو اب بہن مانتے ہیں، وہ چلنا ضروری ہے۔ اس نے جلدی سے سمجھانے کی کوشش کی اور وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا میں یہ لگا سکتی ہوں؟ میک اپ والی نے کہا تھا میں بہت خوبصورت لگوں گی اس میں۔ آپ نے منع کیا میک اپ سے، ورنہ وہ مجھے بہت اچھے سے لگاتی، پر نہیں لگا پائی۔ البتہ یہ لپسٹک دے دی ہے، آپ کی اجازت سے لگا لوں پلیز؟ وہ بھیگی پسینے سے نم مٹھی میں بھیجتی لپسٹک کو سامنے کرتی الجائے انداز میں بولی۔ سعید نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر شفاف ہتھیلی میں بھیگی لپسٹک کو دیکھا۔ دکھاؤ۔ اس کے ہاتھ سے لی اور اسے دیکھنے لگا۔ کیا کرو گی یہ رنگ لگا کر؟ مجھے حکم کرو، میں نیچرل رنگ تمہارے لبوں پر سجا دوں گا صرف سیکنڈ میں۔ اس کے بے باک لہجے اور حور العین کے چھکے چھڑا گیا۔ عالم، وہ خفقت شرم سے منمنائی۔
اس کے مضبوط بازو پر چٹکی کاٹنی چاہی، پر اس کے پتھر جیسے جسم پر چٹکی کاٹنے سے ناکام رہی تو شرمندہ ہو گئی۔ آ جاؤ لگا کر دیکھتے ہیں۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر بٹھاتا خود پاس آ بیٹھا۔ کیا؟ وہ گھبرا گئی اور عالم اس کی حالت پر ہنس پڑا۔ ڈارلنگ، یہی لپ کی سٹک؟ شریر نظروں سے دیکھتا بولا، جیسے اس کی سانس میں سانس آئی۔ ہیں؟ لپ کی سٹک کیا ہے؟ بے وقوف، لپسٹک ہوتا ہے، ذرا بھی نہیں پڑے۔ آپ سے تو میں ان پڑھ ہی ٹھیک ہوں، سچی یار کچھ نہیں آتا آپ کو۔ گردن اکڑا کر خود کی تعریف کرتی ہے، جاہل پن ناک پر آبرو چڑھا گئی۔ میری جان، لپسٹک کہتے ہیں اس رنگ کی ڈبی کو، لپ کی سٹک کہتے ہیں تب جب یہ تمہارے لبوں پر آئے گی۔ اب اتنا تو تمہارا علم پڑھا لکھا ہے کہ اس انگریزی کی آنکھ منہ پھوڑ سکے۔ پہلے اسے سمجھا کر پھر صرف لبوں میں ہی بات مکمل کی۔ او انگلش، سوری میں ہوں ہی بے وقوف، سمجھتی نہیں ہر بات انگلش میں بدل جاتی ہے۔ اب دیکھ لو، اسے ہی ڈبی میں ہے تو لپسٹک لگایا تو لپ کی سٹک۔ اف، یہ انگریزی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ کچھ دیر کی خود کے منہ میں ہی اپنی تعریف پر خفقت شرمندگی مٹانے کے لیے سر پیٹ گئی۔ اٹس اوکے بیبی، تم ابھی سیکھ رہی ہو تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کی متبسم بات پر وہ زور و شوروں سے سر ہلا گئی۔ عالم نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کرتے اس کے لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ وہاں سے نظریں سرکتی ناک پر آئیں، پھر سرخ لبوں سے ہوتی نیچے دل پر جم گئی۔ تمہیں تعریف کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تم ایک تعریفی مجسمہ ہو جس میں عالم کی سانسیں بستی ہیں۔ اس کے دل کو انگوٹھے سے سہلاتے لبوں پر لپسٹک لگانے لگا اور وہ اس کے سحر میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ اس کے لبوں پر سچ میں لپسٹک لگ رہی ہے یا صرف وہ ڈبی میں ہی اسی سے ہی لبوں پر گھما رہا ہے؟ عالم نہیں چاہتا تھا اس کے خوبصورت لب کسی بناوٹی تہ تلے چھپ جائیں۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں لگا سکا۔ کیسی لگ رہی ہے لپسٹک؟ دونوں لبوں کو آپس میں بھیج کر پھر سے انہیں الگ کرتی پرجوش سی بولی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار لگائی ہے، وہ کہتی شرما گئی۔ بہت خوب۔ اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ قریب کیا۔ حرولین اس کی گمگیر بھاری آواز سانسوں کی تپش سے گھبرا گئی۔ عالم دیر ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں میں کھسکتی اس کی گرم سانسیں کی تپش پر آنکھیں موند گئی اور سانسوں کی ڈور کو تھام لیا۔ ہونے دو، وہ جو لہجے میں کہتے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکایا اور نرم گرم لمس سے اس کے لبوں کو اپنی محبت کی لالی بخش دی اور اس کے دل کو چھوتے دور ہوا۔ میری لپسٹک، سانسوں کی تیز رفتار کے بیچ وہ ہکلائی۔ لگ گئی ہے اور بہت گہرا رنگ ہے، نہیں اترے گا۔ وہ اس کی پنکھڑیوں جیسے سرخ گلابوں پر انگلی پھیر کر بولا تو حرولین شرما کر نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا اور لپسٹک کو ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ عالم، میری پازیب! اچانک اسے یاد آیا تو وہ چیخی۔ جانے عالم، وہی نکال رہا ہوں۔ وہ مخمل کے کیس سے پازیب نکالتا بولا، مضبوط قدم اٹھاتا سینڈل نیچے رکھ کر اس کے سامنے نیچے پنجوں کے بل بیٹھا اور خوشی سے ہتھیلیاں اور ٹھوڑی پر ٹکا گئی۔ آپ کتنے اچھے ہیں، مجھے لپسٹک لگائی اور پھر اب پازیب پہنا رہے ہیں۔ وہ گھٹنوں پر اس کے پاؤں کو رکھتے عالم سے بولی۔ عالم نے مسکراتی نظر ڈالی۔ کیونکہ میں مطلبی شخص ہوں، میرا مطلب میری محبت ہے اور میری محبت تم ہو تو میں ہوں اور میں ایک مطلبی شخص ہوں۔ وہ ایک مخصوص لب و لہجے میں بولتا حرولین کو الجھا گیا۔ بعض اوقات مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، بہت مشکل بولتے ہیں، وہ پلکیں چپکا کر کہتی سامنے ہی دیکھے بغیر، جانے کہ اس کی نظریں سعید عالم کی بری نظروں سے الجھی ہوئی تھی۔ عالم، دنیا میں کتنا اجالا ہے، پر سوچ سی وہ دیکھتی بولی۔ عالم نے اس کی سفید شفاف پاؤں میں ڈائمنڈ سے چمکتی پازیب پہنا کر لاک کرتے جھک کر وہاں سے لب رکھے کہ وہ جھرجھری لے اٹھی۔ اس کی شدت بھرے لمس پر وہ سمٹ گئی۔ دنیا میں اجالا ہوتا تو ابھی تک تمہاری آنکھیں روشن ہوتی، یہاں بہت گہرا اندھیرا ہے، تمہاری آنکھوں سے بھی زیادہ۔ وہ صرف سوچ کر رہ گیا، اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی دنیا سے بدل کرنا چاہتا تھا۔ بہت روشن ہے، دنیا کی آنکھوں میں اس کی روشنی چپتی ہے اور اس سے گھبرا کر آنکھیں چپکاتا ہے تو پھر کھول نہیں پاتا۔ اس کے دوسرے پاؤں میں پہنا کر وہ پھر سے لپکتے سینڈلز پہنانے لگا۔ کیا آپ اس کی چبھن والی روشنی پر آنکھیں جھپکتی ہیں؟ وہ الجھی سے سوال کرنے لگی۔ ہاں، جھپکی تھی اور گہری نیند میں چلا گیا، پھر آس پاس سے آتی سسکیوں پر بیدار ہوا۔ عالم نے مسکراتے سے کھڑا کیا، اپنے سامنے اس کے شانوں پر اپنے ہاتھ ٹکائے۔ وہ کس کی سسکیاں تھیں عالم؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائی۔ ڈارلنگ، ان کی جو اس چبھن سے آنکھیں جھپکتے ہیں، جب کھولتے ہیں تو سسک اٹھتے ہیں۔ وہ اس کا گال سہلاتے محبت سے بولا۔ کیا نور کی آنکھیں بھی چپتی ہوں گی یہ روشنی؟ اسے اپنی بہن کی ٹینشن ہونے لگی۔ نہیں، اس تک کوئی چبھن والی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ اسے الف یاد آیا، جس کی آنکھیں اس قدر گہری کالی رات کی طرح تھی۔ اس پر نہ اس سے جڑے رشتے پر
روشنی کی آنچ پڑ سکتی تھی۔ شکر ہے، ہور نے گہرا سانس خارج کرتے اپنے تڑپتے دل کو سکون دیا۔ عالم، کیا اب آپ کو؟ ڈارلنگ، وہ پہلے کی بات تھی، اب بہت کالی رات ہے جس کا سورج صرف تب ابھرے گا جب عالم کی وحشتی سے پورا نگل نہیں لیتی۔ اس نے کانپتے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور پھر دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھائی رہی۔ صرف فین کے دل کی دھڑکن کا شور سنائی دینے لگا۔ عالم کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چینگی۔ آپ میری لپسٹک مٹا دیں گے؟ اس کی انگلی سرسراہٹ پر وہ کانپتی انگلیوں سے اس کی انگلی تھام گئی۔ جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہ رنگ یوں ہی گہرا رہے گا۔ اس کی انگلیوں کو لبوں سے لگاتے پر شوق نظروں سے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے بولا تو وہ خوشی سے سر ہلا گئی۔ آپ مجھے روز لگانے دیں گے؟ خوشی سے وہ چہکی۔ روز؟ سئی نے جھک کر رضامندی دی۔ آئی لو یو عالم۔ وہ اس کے گرد باہیں ڈال کر سینے میں لب بھی رکھ گئی۔ آپ میری خواہشوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، میری ہر خوشی پوری کرتے ہیں، وہ نم لہجے میں خوشی سے بولی۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے ڈارلنگ، میں مطلبی ہوں۔ اس کے کمر سے جگرتے اپنے سینے میں بھیج کر سرگوشی میں بولا۔ حورالعین نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مطلبی نہیں ہو سکتے عالم، مطلب پرست ایسے نہیں تو نہیں ہوتے، اب تو محبت دینے والے انسان ہیں، ایک پیارے شخص، محبت بانٹنے والے۔ وہ سر اوپر اٹھا کر بولی۔ مجھے نہیں لگتا۔ عالم نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے، دوپٹہ سر پر اڑا کر روم سے ساتھ لے کر باہر نکلا اور سب لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ خاندان کی کچھ عورتیں اور 2-3 لڑکیاں ساتھ آسیہ بیگم بھی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا وہ خوش نہیں اس نکاح سے۔ سن آسیہ، یہ تو حورالعین ہے نا؟ سیڑھیوں سے اترتی لمبے چوڑے خوبصورت مرد کے ساتھ دلہن کے لہنگے میں ڈائمنڈ کی جوڑی میں حورالعین کو دیکھ کر وہ بے یقینی سے سرگوشی میں آسیہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ کہاں؟ آسیہ بیگم نے پوچھا، کیونکہ اب تک اس نے حورالعین کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پیچھے دیکھ، یہ کون ہے اس کے ساتھ؟ اور تم لوگوں نے شادی کب کروا دی اس کی؟ ہمیں تو بتایا ہی نہیں۔ اس کے کہنے پر آسیہ بیگم کے ساتھ باقیوں نے بھی مڑ کر دیکھا اور پھر دیکھتے رہ گئے۔ گرے 3 پیس سوٹ میں لمبا چوڑا اس کا وجود، گھنی بوری داڑھی مونچھیں، سرخ سفید رنگت، بوری آنکھوں میں ٹھٹ ٹھٹ دینے والی برف جیسے سرد تاثرات والے سحر عالم کے ساتھ مسکراتی ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں میک اپ سے پاک چہرے والی حورالعین کو دیکھتے سب کے منہ کھلے کے کھلے ہی رہ گئے۔ کیا نصیب پایا ہے اس داغدار لڑکی نے بھی، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا اب ساری زندگی روتی دھوتی گزارے گی، پر بھائی قسمت کا کیسے پتا۔ ویسے آسیہ واقعی میسنی نکلی، تو ہماری اتنی حسین پاک باز لڑکیاں چھوڑ کر اپنی اس دیور کی بیٹی کو دے دیا جس نے تمہاری بہن کو موت کے حوالے کیا تھا، اور 4 سال غائب رہنے والی لڑکی کو یہ کیسے قبول کر گیا بھائی؟ کہیں سچ چھپایا تو نہیں ہے؟ وہ عورت جھک کر حسد سے سرگوشی میں بولی۔ چھوڑو بھائی نویدہ بیگم، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اللہ اس کے نصیب میں ڈھیر ساری خوشیاں لکھے۔ اتنے دکھ دیکھے ہیں، اب جا کر خوشیاں ملی ہیں تو اس پر اس کا حق ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کو بھی کہ نصیب اچھے کرے، دوسری عورت نے کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ حورالعین کو باتیں کرتے مسکان کے اور ان کی طرف جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ پھر بھی پتا تو چلے ہے کون یہ لڑکا؟ وہ تو جسس سے پوچھنے لگی۔ کمال صاحب کے جان پہچان والا ہے، آسیہ بیگم نے کہا اور چہرہ موڑ گئی۔ ہم جا رہے ہیں حورالعین کے پاس۔ وہاں پر موجود لڑکیاں کہتی عالم کو دیکھتی حورالعین کے پیچھے ایک مسکان کے روم میں آئی۔ برہان کے انکار کے باوجود عارف نے بڑی سی لے کر چھوٹی چیز تک ہر ضرورت کا سامان پہنچایا تھا ایلوی ہاؤس میں، اور آسیہ بیگم کو اس کے جہیز سے یہ اندازہ ہوا کہ لڑکی امیر گھر سے ہے۔ وہ تو عالم کے گھر کو دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی، پر پھر بھی اس کا منہ مسکان کے جہیز نے بند کر دیا تھا۔ برہان نے کچھ بھی اپنے روم میں تبدیلی لانے کی بجائے سارا فرنیچر اور اس کا سامان اسٹور روم میں رکھوا دیا تھا۔ اندر جاؤ، تمہاری بہن بیٹھی ہے، اور مسکان سے بھی ملو۔ عالم اس کے گال تھپ تھپا کر پیار سے بولا اور اسے اندر بھیج کر حورالعین کو اشارہ دیا۔ وہ پلک جھپکتے حورالعین کے پاس آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ خیال رکھنا کوئی ہرٹ نہ کرے اسے، وہ سرد لہجے میں نور سے بولا۔ اس نے زور و شوروں سے سر ہلایا۔ عالم ایک نظر دلہن بنی بیٹھی مسکان پر ڈال کر ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا جہاں عارف کا میسج آ چکا تھا۔ سب اس کے انتظار میں بیٹھے تھے اور حورالعین مسکان سے ملی۔ میسی، میرے بھائی کو تنگ مت کرنا ورنہ میں نے تمہیں وہیں آ کر جوتے لگانے ہیں۔ حورالعین کی بات پر پورے روم میں لڑکیوں کے کہہ کے گونجے۔ فکر مت کرو میرا بچہ، تیری یہ میسی بہت اچھے سے خیال رکھے گی، وہ گھونگھٹ میں سے بولی تو لڑکیوں نے اوئے ہوئے کہا۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت کمال صاحب، داد، عارف، برہان اور کچھ دوسرے گواہوں کی موجودگی میں مولوی نے نکاح پڑھوایا۔ برہان کے پاس ہی اس کی پھیری بیٹھی مسکراتی تھی، جس بھری نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور برہان اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے دھڑکتے دل کے ساتھ قبول ہے بولا۔ اس کی نظریں وہاں شہنشاہی انداز میں بیٹھے عالم پر گئی جس کے لبوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ کمال صاحب کا دل دھڑک رہا تھا۔ عالم کے ساتھ رشتہ جوڑنے پر
पर वो इस नालायक बेटे का क्या करता जिसने जिद पकड़ ली थी इस लड़की से शादी करने की। दूसरी बार भी कबूल है कहा, तीसरी मरतबा कहते साइन किए तो मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, साथ सबने हाथ साथ दिया। अलबत्ता आलम वैसे ही पोजीशन में बैठा था और फिर आमीन कहते सबने से मुबारकबाद दी और वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वसूल करता रहा। आरिफ ने मुस्कुरा कर इसे गले लगाया और फिर दाद ने निकाह मुबारक हो भाईजान, इसने भीजते हुए कहा तो बुरहान मुस्कुराते इसकी पीठ थपथपाई। बुरहान कमाल साहब के पास आया तो उन्होंने सर पर हाथ रखते मुंह मोड़ लिया। साले साहब, वो तमस्खरे भरी नजरों से आलम को देखता बोला। आलम मुस्कुराता उठा और इसके सामने खड़ा हुआ, पाँव से सिगरेट मसलते इसकी बुरी मुस्कुराती आंखें बुरहान की रोशन आंखों में आईं। निकाह मुबारक हो साले साहब, इसने हुरुलैन का हवाला देते कहा तो इसका चेहरा जब्त से सुर्ख कर दिया और आलम इसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते वहां से निकला। दाद ने भी साख्ता ही शेर बबर शेर के खेल पर मुस्कुराहट छुपाई और मौलवी साहब आरिफ के साथ मुस्कान के रूम की तरफ जाने लगे। कमाल साहब ने भी साथ थे। आरिफ के साथ कमाल साहब, काजी साहब मुस्कान के रूम में दाखिल हुए जहां आसिया बेगम और दूसरी औरतें सब मौजूद थीं और बेचैनी से बुरहान की दुल्हन देखना चाहती थी जिसने इतना लंबा घूंघट लिया हुआ था कि मशर की लड़कियां भी पीछे रह गई थी। मुस्कान, आरिफ, आपको बुरहान फल्द कमाल इलवी से हकमेर 50 लाख सिक्का राज फिल वक्त निकाह कबूल है। मौलवी की आवाज पर मुस्कान के पेट में गुदगुदी होने लगी। 2 मिनट मौलवी, क्या यहाँ एसीपी मौजूद है? मेरे को इससे बात करनी है, इसने पेट पर हाथ रखते कहा। इसकी बात पर जहां हुरुलैन ने मुस्कुराहट दबाई वहीं सारी औरतों के मुंह खिले जब इसके झटके से घूंघट उठाया। मुस्कान, आरिफ ने इसे दबे दबे लहजे में वार्न किया। 2 मिनट यार, बुला तो सही से, मेरे को इन शर्तों पर साइन चाहिए, इसने कहते बबल चबाते हुए कहा। एक कागज सामने किया। आरिफ ने शर्मिंदा होते सर झुका लिया। ना वो तैयार हुई और ना ही जेवर पहने थे, सिर्फ कपड़े ही इनके दिए हुए पहने। जाओ बेटा ले आओ इसे, काजी साहब ने कहा तो वो मुस्कान पर एक नजर डालकर रूम से निकला। थैंक्स, मुस्कान ने मुस्कुराकर मौलवी से कहा। कमाल साहब को देखा जो हैरत से इसे ही देख रहा था। सलाम, अपन तेरी होने वाली बहू पसंद आई? वो मुस्कुराकर दुपट्टा सर पर ठीक करती शर्मा कर बोली और सबका सकता टूटा। आसिया, ये कौन सी बला है? सदमे में बैठी आसिया बेगम के कानों में सरगोशी की जो हुरुलैन ने बखूबी सुनी। भला नहीं है आंटी, ये मेरी मीसनी है, बुरहान भाई की दुल्हन। हुरुलैन ने मुंह बनाते कहा। इसे भला कहना बुरा लगा था। शूर, नूरुलैन सामने वाले के हाल आंखों से देख रही थी, तभी हुर को आवाज रखा। हाय मेरा बच्चा, सदके मुझे पता था तेरे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत है और आज जाहिर हुई है जब मैं जा रही हूँ। मुस्कान इनकशाफ पर खुशी से बोलती। आखिर में मायूस हुई। हुर खिलखिलाकर हंसी। सबके मुंह से इसके सिर्फ अंदाज ने जुबान खींच ली थी। तूने जवाब नहीं दिया सुसर साहब। कमाल साहब का मुंह सुर्ख पड़ गया। यही हाल होगा जब खानदान की लड़कियां छोड़कर बाहर की लाओगी। नवीदा बेगम ने सरगोशी की। आसिया बेगम के कान में इसने घूर कर देखा। कौन सी? इसने देखी थी या इसकी चल रही थी? छुआरे लाए हैं? इसने दूसरा सवाल किया कमाल साहब से, जिस पर उन्होंने लब भीज कर सर हिलाया। काजी साहब ने और औरतों ने मुस्कुराहट छुपाई। आसिया बेगम पहलू बदल कर रह गई। पागल है मीसनी। हूर ने हाथ पर हाथ रखा और नूर हंस पड़ी। लो आ गया एसीपी। इसने बबल चबाते कलफदार सफेद शलवार कमीज में फेरी की उंगली थामे अंदर दाखिल होते बुरहान को देखा और इसकी बेकदर बेबाकी पर आसिया बेगम की आंखें नम हो गई। बेटा दुल्हन तुमसे कुछ, कमाल साहब ने कहना चाहा जब मुस्कान ने इन्हें रोका। जी मेरे को बोलने दे, वो कमाल साहब से कहकर इन्हें वहीं शर्मिंदा छोड़कर बुरहान की जानी बुड़ी, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। तेरे को याद है ना एसपी, मैंने शर्तें कही थी और ये लो लिस्ट, इन्हें पढ़ लो और अच्छे से नीचे साइन करो। और वो पास पेन उठाकर बोली तो लिस्ट इसे थमाई, जिस पर बुरहान ने दांत पीसकर किसी की तरफ भी देखे बगैर थाम ली। मुझे तेरे पर यकीन नहीं कि तू अपनी बात पर टिका रहेगा, इसीलिए इन्हीं पर साइन करो, वरना छुआरे उठाओ और रवाना हो। फिर सारी जिंदगी एक तरफा मोहब्बत नहीं निकाह में गुजारना। इसने बढ़ते गए तो गौजब से मुस्कान को देखा जो फैरी सी बातें कर रही थी। दांत पीसकर इसने वापस नजरें लिस्ट पर टिकाई। शर्तें। नंबर 1, ड्यूटी ऑफ होते एक आइसक्रीम का पैकेट छोटे पैकेट के लिए और दूसरा बबल का पैकेट अपन के लिए। दूसरी शर्त, तेरी शर्ट का रोज एक बटन टूटा होना चाहिए जो अपन अपने हाथों से लगाएगी। तीसरी शर्त, हफ्ते में एक बार अपन को कोई रोमांटिक मूवी देखने के लिए सिनेमा लेकर जाने का। चौथी,
रोज सुबह अपन को नींद से जगाकर तारीफ करने का। 5वीं, सोने से पहले कोई रोमांटिक वर्ड बोलने का जिससे अपन को सारी रात तेरे ख्वाब आए, अगर नहीं आए तो तेरी नींद हराम कर देनी है। नंबर 6, अपन को देखकर मुस्कुराने का, अगर ना मुस्कुराया तो तेरे दांत मैंने तोड़ देने हैं। 7, अपन के बारे में अकेले बैठकर सोचने का। नंबर 8, निकाह 1 महीने का है इसलिए बेड पर मेरे को सोने का और तेरे को सोफे पे। नंबर 9, अपन की मौजूदगी में कभी मरने की ख्वाहिश आए तो दबाने का नहीं, सीधा मेरे पास आने का, अपन अपने खूबसूरत हाथ से तेरा गला दबा देगी। नंबर 10, सुबह तारीफ के बाद अपन के लिए एक गुलाब लाने का और अपन के बालों में अपने हाथों से लगाने का। नंबर 11, छोटे पैकेट के साथ कभी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने का। नंबर 12, अपन तेरे को तंग नहीं करेगी, तेरी इज्जत करेगी, तूने भी मेरी इज्जत करनी है। नंबर 13, और हाँ याद से अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल में नैपी लाने का। बुरहान जैसे जैसे पढ़ता गया इसका चेहरा सबसे सुर्ख पड़ गया और सबकी नजरें इस पर टिकी थी, जिस पर वो बमुश्किल अपने अंदर के तूफान को जब्त किए खड़ा था। इसने मजीद बेहुदा शर्तें पड़ी और नजरें उठाई तो मुस्कान ने शर्मा कर नजरें झुकाई और बुरहान का दिल के निकाह को वहीं छोड़कर इस औरत का गला दबा दे, साइन करे ना। वो उंगली से इसकी लहू होती नजरों को नजरअंदाज करते इशारा करने लगी और बुरहान ने कानों से निकलते धुएं को महसूस करते लब भींचे। बेटा कर लो ताकि निकाह की रस्म अदा की जाए, एक औरत ने इसे कहा तो बुरहान ने नाचारों नाचार जब्त करते कड़े मराहलों से गुजरते पेन से जोर देते हुए कागज के टुकड़ों पर अपने साइन किए और मुस्कुराती फहरी की उंगली थामे से बाहर लेकर चला गया। ये हुई ना एसीपी वाली बात। वो खुश होती सबको शजर छोड़कर दुपट्टा ठीक करती काजी साहब की तरफ मुतवज्जो हुई। शुरू करे, काफी देर हो गई है। वो मौलवी को इशारा करती शुरू करने का बोली और वो हड़बड़ाकर निकाह पढ़ने लगा। मुस्कान, आरिफ आपको बुरहान फल्द कमाल इल्वी से हकमैर 50 लाख सिक्का रज फिल वक्त निकाह कबूल है। मौलवी की आवाज़ पर मुस्कान ने शर्माते आरिफ को देखा, जिसे खुद हंसी आ रही थी अपनी बहन पर। क्या बोलने का, इसने पूछते पर अब की बार कहकों का तूफान उठा। लाउंज में बैठे आलिम दाद और बुरहान ने बखूबी सुना। कबूल है बोलने का, एक लड़की ने लुकमा दिया, तब बाकी की हंसी निकलने लगी। आसिया बेगम ने कमाल साहब को देखा और इनके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखकर खुद पर जब्त करके रोने से बाज रखने लगी। उन्होंने हुरुलैन को ठुकराया था, पर इस लड़की को देखते, इसने बोलने का स्टाइल देखते इन्हें हुरुलैन 1000 गुना बेहतर लगी बुरहान के लिए। पर अब क्या करती, पानी सर से ऊपर चला गया था। सिर्फ एक नज़र हुरुलैन पर डालकर सर्द सांस खारिज करती रह गई। कबूल है बोलो, आरिफ ने इसके सर पर हाथ रखते कहा तो इसने सर हिलाया। फिर से शुरू कर मौलवी, अपन अब सीधा जवाब देना चाहती है। वो बोली तो सबकी हंसी दबी दबी गूंजी और आरिफ ने लब दबाए और काजी साहब ने दिल को दिलासा दिया और सब्र का घूंट पीते तीसरी बार कहा बुलंद आवाज में, मुस्कान, आरिफ आपको बुरहान इल्वी वल्द कमाल इल्वी से हक में 50 लाख सिक्का रज फिल वक्त निकाह कबूल है। मौलवी के बुलंद आवाज पर इसने घूरा। कबूल है, वो मुस्कुराई। मुस्कान, आरिफ आपको बुरहान वल्द कमाल इल्वी से हक में 50 लाख सिक्का रज फिल वक्त निकाह कबूल है। फिर से यही बोलने का। इसने आरिफ को देखा और जिसने सर हिलाया। कबूल है एसीपी, अपन को कबूल है। और फिर इसने तफसीलन जवाब पर नूरुल ऐन के साथ हूर का भी कहका गूंजा। कमाल साहब आसिया बेगम को खानदान में बदनामी की परेशानी सताने लगी। मुस्कान, आरिफ आपको बुरहान वल्द कमाल इल्वी हक में 50 लाख सिक्का रज फिल वक्त निकाह कबूल है। और आखिरी बार मौलवी ने जल्दी पूछा, जान छुड़वाने के लिए, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? जब कह दिया अपन को एसीपी कबूल है, फिर बार बार पूछकर क्या साबित करना चाहता है कि अपन जिच होकर कबूल से इनकार कर दे? पर तेरी खुशफहमी है, अपन एसीपी को मरकर भी नहीं छोड़ेगी। वो गुस्से से बोली और सब इन गश्त बदनदा हो गई। बेटा मैं क्यों ऐसा चाहूंगा? काजी साहब इस साइक की औरत को देखते हुए बोला। मुस्कान क्या कर रही हो? 3 बार पूछते हैं। आरिफ ने माथा पीटने की ख्वाहिश दबाते हुए दबे गुस्से में कहा। हाँ पर कहते तो 2 बोल हैं, 3 बोल कहाँ कहते हैं? वो मुंह से बबल थूककर हैरत से कभी मौलवी की परेशान सूरत देखती तो कभी आरिफ को देखती। बेवकूफ, 2 बोल कबूल है को कहते हैं। इसने झुककर कहा। ओह करती मुस्कुराई। चल मौलवी वापस से शुरू कर, अब प्रॉपर निकाह होगा, रोक टोक नॉन स्टॉप। वो मुंह में दोबारा बबल डालती हुई बोली। बेटा अब एक बार रह गया है, वो पढ़ते हैं। कमाल साहब ने समझाते हुए जब्त से कहा। कब से कबूल है का खेल चल रहा था। नहीं सुसर साहब, अपन को तसल्ली नहीं होगी, प्रॉपर निकाह होना चाहिए। वो इनकार करती मौलवी से शुरू करने का इशारा देते बोली।
مسکان! عارف کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ غصے سے بولا، عارف بیچ میں نہیں بولتے، ابھی آپن مصروف ہے۔ وہ ایک نظر عارف کو وارن کرتی نظروں میں دیکھتی بولی، اور مولوی کی جانب متوجہ ہوئی جو اب پراپر نکاح کروانے والا تھا، اور اس کے آخری بار قبول ہے کہنے پر سائن کرنے پر سب نے شکر کا رب کا کیا اور تمسخری نظروں سے بت بنی بیٹھی آسیہ بیگم کو مبارکباد دی۔ آسیہ واقعی انوکھی دلہن ڈھونڈی ہے۔ نویدہ بیگم نے تنسیہ کہتے کہہ لگایا، سنو مولوی صاحب، اگر اے سی پی شرطوں سے مکر جائے تو میرے کو کیا کرنا ہے اس پر ذرا روشنی ڈالتے جائیں۔ پیچھے سے وہ بولی تو جاتے ہوئے مولوی نے گہرا سانس بھرتے رکا اور مڑا، بیٹا جو دل میں آئے کرو، ویسے تو مجھے یقین ہے وہ بچہ اپنی شرطوں سے نہیں مکرے گا۔ مولوی کہہ کر کمال صاحب عارف کے ساتھ چلا گیا، پیچھے عورتوں کے کہہ کے رہ گئے، اپن کو سسما کدھر ہے؟ وہ مسکراتی بیٹھ سے اتری اور اس کا حلیہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جو کب سے بڑے سے دوپٹے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، اب جو اتری تھی سب کو ساکت کر گئی تھی۔ گولڈن لہنگے کی چولی پر بلیک پینٹ پہنے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارا لہنگا کہاں گیا؟ نورالعین نے ہوش میں آتے پوچھا۔ وہ جو سب کو پریشان دیکھ رہی تھی نورالعین کی جانب بڑھی، یار وہ بہت بڑا تھا اور بار بار گر رہا تھا، اپن نے سوچا رخصتی کے وقت پہنے گی، ابھی اسی سے کام چلا لیتی ہے۔ اس کی بات مکمل کرنے پر پھر سے لڑکیاں ہنس کر ڈھیری ہو گئیں اور عورتوں نے شرم سے منہ پر دوپٹہ رکھا۔ آسیہ بیگم نے حقارت سے نظریں پھیری۔ کیا ہوا ہے نور، سب ہنس کیوں رہی ہے؟ حورالعین نے مسکراتے پوچھا اور نور نے ہنستے ہوئے اس کے کان میں مسکان کا حلیہ بیان کیا تو حورالعین بھی کہہ لگا اٹھی، ناٹ فیئر ہو، تم بھی؟ مسکان نے منہ بنایا، سوری، وہ مشکل کہتی منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ چھوڑو یار، چلتا ہے، بتاؤ ساسو ماں کون سی ہے؟ میرے کو ملنا ہے، وہ ناک سے مکھی اڑاتی ہوئی بولی۔ ایک لڑکی نے چہرے پر نفرت اور غصے ضبط ناپسندگی کے تاثرات سجائے بیٹھی آسیہ بیگم کی جانب اشارہ دیا۔ مسکان کی آنکھیں چمکی، او یار یہ تو بالکل پٹاخہ ہے۔ وہ سیٹی بجاتی طریفی انداز میں بولی کہ آسیہ بیگم سچ پٹا گئی، یہ کیا حرکت ہے، اپنا بچپنا بند کرو۔ آسیہ بیگم اس کی سیٹی پر غصے سے دھاڑی کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مسکان نے ابرو چکا کر انہیں دیکھا۔ مسکان نے منہ کھولا ہی تھا کہ بیٹھ کے نیچے سے آنسو نسوالی چیخ پر سب ہڑبڑا گئے۔ کون ہے؟ وہ سب خوف زدہ ہوئی کیونکہ آواز لڑکی کی تھی۔ مسکان نے خوف سے بیٹھ کے نیچے دیکھا جہاں اب ڈری سہمی پارلر والی لڑکی کھسک کر نکل رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ آسیہ بیگم کے ساتھ باقی کی آواز حیرت میں ڈوبی ہوئی گونجی۔ یہ مسکان نے اس کی طرف دیکھا جو روتی ہوئی اس گنڈی دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پارلر والی ہے، ڈر گئی تھی اپن سے اور بے ہوش ہو گئی تو اپن نے تم لوگوں کا خیال کرتے اسے بیٹھ کے نیچے سلا دیا تھا تاکہ کوئی بدمیزگی نہ ہو۔ وہ مسکرا کر تفصیل بتانے لگی۔ آسیہ ہم باہر بیٹھے ہیں۔ نویدہ بیگم اٹھ کر کھڑی ہوئی بغیر مسکان کو دیکھے آہستہ سے روم میں کھسک کر نکلی۔ اس کے پیچھے باقی بھی نکلی تو پارلر والی اپنا بیگ اٹھاتی منہ صاف کرتی بھاگی۔ کیا ہوا، یہ سب کیوں جا رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ آسیہ بیگم نے اسے دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ جا کر خود پر غور کرو، تم تو لڑکی کہلانے کے لائق نہیں ہو، بہو بنانا تو دور۔ وہ نفرت سے کہتی ہوئی منہ پھیر کر چلے گی اور مسکان کو سختی میں چھوڑ کر۔ اس بڑھیا کا کیا مطلب تھا؟ وہ پیچھے غصے سے دھاڑی کہ نور پلٹ کو سہم گئی۔ میسنی دل پر مت لے، تایم یہ برا مان گئی ہیں، تھوڑا سا شاید ناراض بھی ہو گئی ہیں۔ حورالعین چل کر اس کے پاس آئی اور بیڈ پر بیٹھی۔ تو فکر مت کر، میں اس سے فرصت سے پوچھوں گی اس بات کا مطلب۔ مسکان اس کا سر سینے سے لگا کر پیار سے بولی اور ہنس پڑی اور نور محبت سے دیکھنے لگی۔ اجا چھوٹا پیس تو بھی۔ اس نے نور کو بلایا اور وہ مسکراتی اس کے پاس آئی، تینوں گلے لگ گئیں۔ چلو جاؤ اب لہنگا پہن کر آؤ، میں بھی تمہیں تھوڑا میک اپ کر دیتی ہوں، نور نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتی چلی گئی۔ میم پلیز بہت لیٹ ہو گئی ہوں، کیسے کہنے پر کیسے سے کہیے نا گھر پر ڈراپ کر دے، ابھی میں کسی کے ساتھ جاؤں گی۔ پارلر والی لڑکی اپنا بیگ لے کر آسیہ بیگم کے پاس آئی اور وہ بولی۔ آسیہ بیگم نے اسے دیکھا، اچھا 2 منٹ، میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں وہ تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ مارتی داؤد کو بلانے چلی گئی۔ داؤد یہاں آؤ۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے سب کے بیچ داؤد کو بلایا تو وہ اپنی ماں کی طرف ایکسکیوز کرتے ماں کے پاس آیا۔ جی امی کوئی کام تھا؟ جی بیٹا جاؤ بہن کو گھر ڈراپ کر کے آؤ، لیٹ ہو گئی ہے۔ آسیہ بیگم ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ آئیے سسٹر۔ داؤد سر ہلا کر آگے بڑھا اور لڑکی اس کے سسٹر کہنے پر سر ہلاتی آسیہ بیگم کا شکریہ ادا کرتی پیچھے ہوئی۔ بھائی وہ دلہن کون تھی؟ گاڑی میں بیٹھتی وہ ڈری لڑکی سہمی بولی۔ دلہن؟ داؤد نے سوچا اور مسکان کا خیال آتے مسکرایا۔ بھابھی ہے میری، اسے مسکراہٹ پاس کی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس نے ڈرتے کہا۔ جی ضرور۔ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے اجازت دی۔ وہ نا آپ کی بھابھی کے پاس پستول ہے، اس نے میرے ماتھے پر رکھا،
مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے بتایا۔ آنکھیں پھر سے یاد کرتے بھیگ گئیں اور داد کو افسوس ہونے لگا۔ نہیں گڑیا، وہ اصلی پستول نہیں تھی، اس نے صرف آپ کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا تھا، ورنہ وہ خود ڈرتی ہے۔ اس نے جیسے اس کی حالت کے پیش نظر اسے دلاسا دیا، اور اس لڑکی نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں یقینی تاثرات دیکھ کر سکون کا سانس آیا۔ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر اس نے ڈراپ کرتے داد نے واپسی پر موبائل نکالا اور مسکان کو کال کی، کیونکہ نور العین وہیں موجود تھی اور اس کے کام مسکان ہی آ سکتی تھی۔ مسکان سے بات کرنے کے بعد اس نے گاڑی پارکنگ ایریا میں روکی، خود بیک سائڈ کی طرف چلا گیا اور وہاں سے اپنے روم میں داخل ہوا۔ وہ چھوٹی سی وائٹ شاپر میں شوارے لے کر مسکان کی بتائی لوکیشن پر پہنچی، یعنی کہ سیڑھیوں کے دائیں طرف نیچے بنے گلاس ڈور سے اندر گارڈن میں داخل ہوئی تو خوبصورت لائٹس پھولوں کی مہک سے اس کا استقبال کیا۔ خوشبو اس قدر خوبصورت سحر انگیز تھی کہ جس سے مہنگا ترین پرفیوم سپرے کر دیا گیا ہو۔ گارڈن اور وہاں موجود مہکتے لہراتے گلاب چاند کی روشنی میں پول کے نیلے پانی کو دیکھتی وہ ماحول کے سحر میں جگڑتی آگے بڑھی۔ اس کے بیک وقت اپنی اندھی بہن کے نصیب پر دکھ اور رشک آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے، کیسے ایک اندھی لڑکی سے اس طرح محبت کر سکتا ہے جو پورا کسی چھوٹے بچے کی طرح مقابلے پر انصار ہوتی ہے، مقابل پر ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے موڑے توڑے، جہاں چاہے پھینک دے اور وہاں سے جب تک سہارا دے کر نہ اٹھائے، پڑی رہے ڈر سے کہ اگر چلی گئی تو گر گئی اور چوٹ موٹ لگ گئی تو اسے خوف سے وہ ہل کر پانی نہ پیے۔ سو کیسے وہ اس قدر پروقار آدمی ڈھانڈ ہی لے کر جو اپنے کالے حیوانی کرتوتوں چھپائے بیٹھا تھا، شاطر انسان کیسے اس کی بہن کو جھیل رہا تھا؟ کہ اس کی بہن سے اسی لیے شادی کی تھی کہ اس اندھی سے اس کے سیاہ کرتوت چھپے رہے؟ وہ سوچ کر لب دبا گئی۔ یقیناً یہی حقیقت تھی۔ کتنی اذیتیں سہ کر آئی تھی کہ اس کا انگ انگ زخمی تھا، اس کا جسم پر صرف ہڈیاں بچی تھی، اور اس ظلم سے نکل کر وہ ذرا سی سانسیں لینے کے بعد ایک اور جال میں پھنس گئی تھی۔ مکڑی کا شکار بنا کر اسے جال میں پھنسی ہوئی تھی، اور وہ وحشتوں کی ماری کو محبت کی لالچ میں پہلے جو اندھی تھی اسے اور اندھا کیے بیٹھا تھا۔ کاش میں تمہارا حیوانی چہرہ دنیا کے سامنے لا سکتی تو اس ملک کے وفادار سپاہی تمہارا وہ حال کرتے کہ تم ساری زندگی یاد رکھتے۔ کاش وہ صرف ایک آہ بھر کر رہ گئی اور ایک نظر چھوارے پر ڈال کر آگے بڑھی اور اندر داخل ہوئی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، شاید مجھے دائیں طرف کہا ہوگا، اور میں بائیں طرف آ گئی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی پورے گارڈن پر نظریں گھمانے لگی۔ ویسے تو یہ ظلم ہے، میں نے آج تک چھوارے نہیں کھائے، کیا ہم انسان نہیں؟ وہ منہ بنا کر کہتی پول کے پاس آئی اور ایک چھوارا نکال کر اس نے دیکھنے لگی۔ آج اس کمینے نے میری ذرا سی تعریف نہیں کی۔ چھوارا منہ میں رکھتے ہی اسے یاد آیا، صرف ٹھر کی نظروں سے دیکھنے کے علاوہ اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا، نور تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یا نور تم ان کپڑوں میں اچھی لگتی ہو، پہنا کرو، مطلب حد ہے یہاں۔ وہ چک چک چھوارے پر دانت گاڑتی خود سے ہی مخاطب تھی، جس پر گلاس ڈور اندر دھکیل کر اندر آیا۔ آہستہ سے عالف اس کے پیچھے اور اس کی باتیں سن کر آبرو اٹھائی۔ مطلب بندہ تعریف کرے تو ٹھر کی، نہ کرے تو حد ہے۔ واہ جی، اس بھونی کا انصاف۔ وہ دل میں سوچتا اپنی قسمت پر دانت گاڑ چکا تھا۔ ایک اور چھوارے کھانے میں بھی کوئی گناہ نہیں، آفٹر آل میں نے ساری زندگی نہیں کھائے، اور دنیا تو مٹھیاں بھر بھر کر کھاتی ہے۔ اور دوسرا منہ میں ڈالتی خود کو مطمئن کرنے لگی۔ نور امانت ہے۔ اندر سے آتی آواز پر اس کے چک چک کرتے دانت ساکت ہو گئے۔ ارے ہاں اللہ جی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو ایک کھایا، دوسرا کھایا، پھر تیسرا نہیں کھاؤں گی۔ اور اوپر آسمان کو دیکھتی بولی، اور عالف دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب جب منہ خالی ہوا تو ٹیسٹ زبان پر چڑھ گیا تھا۔ دل کہنے لگا کچھ ہوتا ہے، اور وہ معصوم شکل بنا کر چھوارے کو دیکھتی رہی۔ مما کہتی تھی میں بہت معصوم ہوں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے تیسرا کھایا یا چوتھا کھایا تو آپ کو ضرور دکھا کر کھاؤں گی، چوری نہیں کروں گی، گناہ ملتا ہے، اور اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ اللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس آپ کو کوئی دکھ رہا ہے؟ نہیں نا؟ اب میں کیا کروں؟ اگر یہ خراب ہو گئے رکھتے رکھتے، اگر ان میں اسمیل ہو گئی تو یہ تو پیسوں کا ویسٹ ہوا نا، آپ کو برا بھی لگے گا، اور یہ نور کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس کے اللہ جی کو کچھ برا لگے، آپ فکر نہ کریں، میں انہیں خراب ہونے نہیں دوں گی، نہ ہی پیسوں کو ویسٹ ہونے دوں گی۔ اس کے کہنے کے ساتھ ایک دم دو چھوارے ساتھ اٹھائے اور منہ میں ڈالنے کے لیے اس کا چھوٹا سا منہ فل ہو گیا۔ اتنا ثواب کما لیا، یہ بھی دیکھ لیتی ہوں کہ یہ پیسوں کا ویسٹ نہیں، میری امانت میں تمہاری خیانت ہے بیوٹی۔ عالف نے جھک کر اسپاٹ آواز میں کہا۔ نور کا سانس اٹک گیا سینے میں۔ پیچھے سے گمگیر سرگوشی نما آواز پر اس نے ایک دم آنکھیں پھیل کر پول کے پانی پر غور کیا تو اس کے پیچھے سے وہ حلیہ نمودار ہوا جسے صرف سوچ کر ہی اس کی جان جاتی تھی، اور اب اسے یوں اپنے پیچھے انتہائی تنہائی میں اپنے قریب دیکھ کر اس کا فل منہ کپ کپانے لگا۔ کچھ کہنے کے ساتھ چیخنے لگی۔ اس کی ٹانگیں اس کے پیچھے با کر شیل ہو گئی اور بدن پر جیسے خوف کی چونٹیاں رینگنے لگی۔ داد دل جیسے صدا لگائی اور آنکھوں سے آنسو نکل کر پول کے پانی میں گرا۔
अगर तुमने ऐसे ही अपने आंसू पूल के पानी में गिराए तो मैं कैसे ये सारा पानी पी सकूंगा लिटिल गर्ल। इसके नाजुक से सुर्ख कान पर अपने लब रखते सरगोशी में हवा का झोंका जैसे उठा और नूरुलैन की हिम्मत दे गया। वो मुड़ी एकदम शापर को मुट्ठी में जगड़े छवारे इसके मुंह पर मारती इसके पीछे धकेलती वहां से भागी। आ बाकी की आवाज इसके हलक में ही दब गई जब बरकी से तेजी से आलिफ ने इसके मुंह पर पीछे से हाथ रखा। इसे खींचकर दीवार से लगाते अपनी भारी हाथ इसके लबों पर दबाकर इस पर साया बन गया। वो रोती हुई आंखें मीचकर खड़ी हो गई। आंखें खोलो। सर स्पॉट लहजा इसके करीब से कानों में टकराया और वो नौफी कर गई। इसके हाथ को अपने चेहरे से हटाने लगी। इसे मालूम था अगर इसे देख लिया तो रही से ही हिम्मत भी जवाब दे जाएगी और वह जरूर बेहोश हो जाएगी। फिर तो लाजमी था इसकी जान ले लेता। बंद आंखों के पीछे से शॉपिंग मॉल का वो दिल दहला देने वाला मंजर घूमा जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से जान ले रहा था, वो भी इस बेदर्दी से कि नूर का अंग अंग कांप गया। वो कितनी देर तक सुन रह सकती थी। अलिफ बड़ी फुर्सत से इसके नकुश को पढ़ने लगा और वह वहशतज़दा से थर थर कांपती इसके सार में खड़ी थी। अगर आवाज़ निकाली तो अच्छा नहीं होगा। इसने मुंह पर हाथ हटाकर दूसरा हाथ इसके बाएं तरफ दीवार पर रखा। मुझे जाने दो, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे शौहर इंतजार कर रहे होंगे। वो रोते हुए जरा सी आंखें खोलती इसे अपने इतने करीब देकर इल्तिजा करने लगी। क्या? किसको नहीं बताया? इसने अबरू स्केड़ कर तन लहजे में पूछा। आगे को झूलती इसकी लट को उंगली में लपेट लिया और वो सांस रोक गई। इसकी उंगलियां जो कि छवारे को के शापर को थामे हुए कांप रही थी, अब जब इनमें इसकी लट को अपनी मजबूती उंगली पर लपेट लिया तो वह सुन सी रह गई। बताओ। इसके लहजे में गुस्सा था। इसके लरसने पर लब भीज के तुम सब खूनी हो। मैंने तुम्हें मॉल में कत्ल करते देखा। वो अटक अटक कर रोती हुई बताने लगी। ओ, तुम्हें याद है लिटिल गर्ल? इंटरेस्टिंग। वो 27 से बोला। नूर ने इस बात में सर हिलाया। एक तरह से इसे धमकाना था। ऐसे मारा था। इसने नाखून से ब्लेड निकालकर इसकी शारक पर रखा और नूर की आंखें फैल गई। हालत ऐसी थी कि कांटो बदन में लहू नहीं। अगर तुम बेहोश हुई या तुमने छवारों को नीचे गिराया तो यही ब्लेड तुम्हारे बुजदिल मनकूहा के रग पर रख दूंगा और जरा सी हाथ को तकलीफ दूंगा तो तुम्हें मालूम ना होगा कि लिटिल गर्ल। इसने नूरुलैन के सामने अपना नाखून किया और नाखून भरे ब्लेड को अंगूठे से दबाव दिया तो खून के अंदर चला गया और नूरुलैन ये मंजर देखती चीख उठी और इसके तासुरात देखते आलिफ ने एकदम इसके मुंह पर हाथ रखा। डरो मत, यहाँ इस ब्लेड का घर है। अपनी उंगलियों से इसकी फूली मुलायम गाल सहलाते वो बोला और रोती हुई इसके हाथ झटकने लगी। मुझसे शादी करोगी ब्यूटी? इसकी आंखें नीचे देखकर इसने चेहरे के करीब होते पूछा। नूर को लगा इसने इसके कानों में सीसा ढेल दिया हो और फिर अपने दिल में दांत को बुलाती फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने शौहर प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा है। तुम सब बहुत बुरे हो। अगर इसकी बुजदिली ऐसी है तो तुम लोगों की बहादुरी ये है। तो मुझे मेरा दांत पसंद है, वो सादा है, मुझसे प्यार करता है, मैं भी करती हूँ इससे। और देखना अल्लाह तुम लोगों के बुरे कामों की सजा देगा। वो हिम्मत करती अपने चेहरे पर इसकी सांसें महसूस करती इसे बताने लगी कि वो कितना प्यार करती है अपने शोहर से और इससे कितनी नफरत। वो महबत सा सुनता रहा और इसके अंदर दांत का दिल कर रहा था कि भंगड़े डाले। ये तो मिसली से 4 हाथ आगे थी। मतलब दूसरे के सामने इजहार मोहब्बत और शोहर के सामने जूती। फारे वाह तेरा इंसाफ दाद। मैं तुम्हारे मनकूहा को खत्म कर दूंगा। इसे हाथ इसके गर्दन के पीछे से डाला और चेहरा ऊंचा करते इस पर झुकाया। वो दहशत ज़्यादा सी इसे देखने लगी। तो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी, फिर चाहे तो मेरी जान ही क्यों ना ले लो। वो बुलाकर घुराई इस पर। आप? इस सर्जिश करते इसने चेहरे को खींचकर इसके करीब किया। इसकी छोटी मोमसी नाक अपनी नाक से मलते ही इस पर अपनी नाक रगड़ी। वो चीख मारने लगी कि इसका अंगूठा इसके लबों पर आ गया और इसकी चीख को अंदर ही दबा गया। इसके चुप होने पर आलिफ मुस्कुराए, इसके साथ इसकी ग्रे सुर्ख आंखें भी देखने लगी। ये तुम लिटिल गर्ल जो मेरे सामने धमकी दे रही हो, वरना इसकी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक आउट ऑफ वर्ल्ड होती। इसने लबों से अंगूठा उठाया और इसकी शारक पर रखा और इसके रग को सहलाने लगा और नूर सिसकती नामहरम के लम्स पर फड़फड़ा उठी। मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। इसका सर थरथर देने वाला लम्स इसके रोंगटे खड़े कर गया था। चली जाना। वो सरगोशी में बोला। इसके हाथ में मौजूद शॉपर से एक छवारा निकाला और इसके मुंह के करीब किया। चलो रोना बंद करो और अच्छी बच्ची की तरह कोई विश मांगो और इसे खाओ। इसने हुक्म दिया और आंखें फैलाए, कभी छवारे को देखती तो कभी खौफ से इसे देखती। तुम, आपको शर्म नहीं आती? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कहती लब भीज गई। मेरे ख्याल में तुम्हारे निकाह को अभी आधा माह हुआ है और इतनी जल्दी 2 बच्चे? इस पर इसको तो 2 साल लगने चाहिए। खैर साइंस ने तरक्की कर ली है, तुम्हारा कसूर नहीं। इसकी बात थी यह शर्म से मरने का मुकाम। नूरुलैन अपनी ही बात पर शर्म से पानी पानी होती नजरें झुका गई।
जिस दिन तुमने मुझे कत्ल करते देखा था ना, इस दिन मेरी ये आंखें तुम पर होती थी लिटिल गर्ल। वो जैसे अपने साइज से आगाह करने लगा था, और वो जो कुछ देर पहले की शर्मिंदगी थी अब फिर से खौफ के सार में आ गई थी। और वो एक हाथ इसके गर्दन में डाले, दूसरे से छुआरा इसके लबों पर रखा और वह स्पॉट चेहरा से इसे खाने का हुक्म दिया। मैं विश करती हूँ तुम्हारा और मेरा बेस्ट का मकरूज चेहरा सबके सामने आ जाए और तुम लोगों को ऐसी सजा मिले जैसे तुम लोग दूसरे मासूम लोगों को देते हो। इसने रोते हुए विश मांगी और इस छुआरे पर अपने दांत गाड़े, और आलिफ ने इसे पकड़ते रखा। नूर इस पर दांत गाड़े अपने लबों से मिस होती इसकी उंगलियों पर कपा उठी। अब तो खानी थी इसे कैसे भी करके, और यही इसकी गलती थी। मैं विश करता हूँ अब जो आने वाला लम्हा है वो हमारी जिंदगी का हर लम्हा बने। इसने कहने के साथ ही दूसरा हाथ छवारे से निकालकर इसकी गर्दन में डाला। दोनों हाथों से इसकी गर्दन को ऊपर करते इसके दांतों में दबे आधे छवारे पर अपने दांत रख दिए। दांत! वो तड़प उठी जैसे मुजरिम सी बन गई हो। वो फड़फड़ाती इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। मदहोश से आलिफ ने गर्दन में मौजूद अपने हाथ पर दबाव देते इसे खुद में भींचना चाहा और दूसरे से इसका एक हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया। छुआरे पर अपने दांतों की पकड़ सख्त करते इन्हें दो हिस्सों में तकसीम करने लगा, एक इसकी विश के लिए और दूसरा अपनी विश के लिए। नूरुलैन सख्त मज़ाहमत करती अपने मुंह से वो खजूर निकालना चाहती थी, पर आलिफ के गर्दन पर पकड़ ऐसे करने बाज रख रही थी। अब सिर्फ एक हाथ से इसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी और इसके लबों पर दबाव पर मजबूरन इसे आधा छवारा खाना पड़ा। फैली आंखों से मुसलसल आंसू बहाते दिल में चीख चीख कर दाद और हूर को बुला रही थी। नूरुलैन, हुरुलैन की आवाज़ पर बदक कर आलिफ ने इसे छोड़ा और छवारे के बीच मुंह से निकाल कर जमीन पर फेंका। इसके छोड़ने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते साथ ही वो हूर का शुक्रिया अदा करती हुई कामती नीचे बैठती चलेगी और अपनी बेखुदी पर नाम नहाद सा हो गया। नूर, तुम यहाँ आई हो ना? मिसी ने बताया है। और वह ग्लास डोर पर हाथ रखती दीवार का सहारा लेकर अंदर चली आई और इसके सामने बैठा। इसके सिजकियों पर लब भींचकर नीचे बिखरे छुआरे उठाकर शॉपर में डालता आहिस्ता से उठा और हूरते फासले पर होते वहां से निकल गया। नूर, ये तुम हो? तुम रो रही हो? वो इसके सुनती घबराई सी बोली। आलिफ के जाने पर नूर ने आंखें साफ करते सर उठाया और अपनी बहन को पाकर ये एकदम खड़ी हुई और इसके गले लग गई। नूर! इसके हिचकोले खाते वजूद के गिर्द हूर ने बाहें फैलाई और वहशत ज़्यादा सी पुकारने लगी। हूर, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। वो मुश्किल हूर के सहारे खड़ी थी जो पहले ही इसकी भारी गंभीर भीगी आवाज पर घबरा गई थी। नूर, क्यों? क्या हुआ मेरी जान? किसी ने कुछ कहा? डर गई हो? वो एक हाथ से नूर की पीठ से हिलाती दूसरे से इसका चेहरा साफ करने लगी और यह महसूस करके इसका सारा चेहरा भीगा है। आंसुओं से इसका सांस बीच में ही अटक गया। मैं बस नहीं आऊंगी यहाँ, और आपको मेरी कसम, आप मुझसे कुछ भी पूछा। इसने अपने लब रगड़े जिन पर इस दरिंदे का लम्स महसूस हो रहा था। जब थकी तो हूर के सीने पर सर टिकाकर सिसक उठी। बस बताओ नहीं, सिर्फ चुप कर जाओ वरना नूर मेरा दिल फट जाएगा। हूर इसे रोती सुनती खुद रो पड़ी और इसके माथे पर लब रखकर इसे चुप करवाने लगी। तुम दोनों यहाँ आओ, नीचे रुखसती का वक्त हो गया। दांत की आवाज़ पर नूर एकदम होश में आती दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करने लगी। हम बस आ रहे हैं, हूर बमुश्किल मुस्कुराती बोली। हूर, तुम्हें आलम नीचे ढूंढ रहे हैं। वो चेंज करके भाग कर आया था इसे देखने। इसका इरादा इसे इस हद तक डराने का नहीं था, ना ही छुआरे खिलाने का, पर इस मिसनी औरत ने इसके साथ छुआरे भेज दिए थे, वरना वो तो सब इस पर जरा सा रौब डालना चाहता था। या गलती से भी वो अपने मुंह से मॉल वाले वाक़े का जिक्र बुरहान से ना करे जो घर में अब शिफ्ट हो रहा था। और ये करीब जाना, इसे छूना, ये तो सरासर इस दांत कमीने का दिल ने उकसाया था और इस पर छाया इस वक्त कयामत बर्पा करते सरापे का नशा जिसने कुछ भी समझने का मौका न दिया था। और अब वो इस वक्त इस कदर करीब गया था कि इसकी सांसें तक पी डाली थी और अब इसे नदामत हो रही थी खुद पर कि क्या जरूरत थी इसे छूने की। अब तो वो पता नहीं क्या सोचने लग जाएगी, ऐसा ना हो इसके लिए ही मुश्किल खड़ी कर दे। इन सबसे अलग होकर आलम को मालूम पड़ गया था इसने इसकी साली को इस कदर रुलाया, इसकी बीवी को हर्ट किया तो यकीनन इसकी खैर नहीं। और अब तो इसे हुरुलैन से भी खतरा महसूस हो रहा था कि वो इस बात का जिक्र आलम से न कर दे। इसकी नज़रों में औरतों का रुतबा बहुत मोतबर था। इनकी आंखों में मर्दानगी के में आंसू लाने वाले को वो मर्द तो नहीं कहेगा, बल्कि इसे मालूम हुआ तो ऐसा कोई शख्स इसके आसपास है तो वो मिनट ना लगा इसे मसलने में। पर आलिफ ने तो मर्दानगी के जाम पर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो तो इसके हुस्न का जादू यूँ चला कि वो बेखुद सा हो गया और इसकी आंखों में आंखें भी डालकर भिगा दी। अच्छा हुआ था तुम आ गए। देखो नूर रो रही है, यहाँ के लिए मुझे कसम दे दिया है कि नहीं बता रही। तुम पूछो क्यों रो रही है। वो ने अपनी स्मातों पर दांत की जानिब रुख किया। इसने कहा तो वो सर हिला गया। अच्छा तुम जाओ, मैं पूछता हूँ। इसने इसके सर पर हाथ रखा। वो नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, तुम इससे पहले पूछो कि मुझे बताओ, परेशानी वाली बात तो नहीं है, फिर मैं जाऊँगी, वरना आलम को भी यही बुला लाऊंगी। वो गुस्से से जिद्दी बोली।
हूर, मैं ठीक हूँ, क्यों जिद कर रही हो? इस बार नूरुलैन की भारी गुस्से से भरी आवाज पर वो चुप हो गई। नूर, मैं तो, तुम जाओ हूर, सही तुम्हें बुला रहे हैं। वो लफ्ज सही चबाकर बोली जिसकी इसकी बहन ने आलम कहकर रट लगाई हुई थी। हूर शर्मिंदा होती इसके गुस्सा करने पर सर हिलाती वहां दीवार का सहारा लेकर वहां से जाने लगी और नूर इसकी बुश देखती सॉरी लफ्ज में दिल से कहती सर झुका गई। नूर, नाम मत लो मेरा, समझे? इसका कुछ कहने से पहले वो गुराई। इसे रह रहकर इस पर तैश आ रहा था। कहाँ मर गया था, इतनी पुकारें दी फिर भी नहीं आया, और अब जब वो चला गया इसे डरा सहमा कर, अब ये टपक पड़ा था और इस पर खून खाड़ नजरें डालती हुई जाने लगी। दाद ने इसकी कलाई पकड़ी, इसके झटके से अपनी तरफ खींचकर अपने सार में लिया। क्या हुआ मेरी बोनी? इसकी दोनों आंखों पर लब रखते मोहब्बत फिक्रमंदी से पूछा। इसके आंसू फिर बह निकले। कहाँ थे कमीने बुज़दिल इंसान? वो फिर आया था मुझे डराने, जबरदस्ती छवारे खिलाए, फिर हुरुलैन के आ जाने पर चला गया। वो इसके सीने पर मुक्कों की बारिश करते रोती हुई बोल रही थी। कौन? इस गुस्से से पूछने पर वो ठटकने की एक्टिंग की। वही, वो दरिंदा गुंडा। इसके सीने पर सिर टिका गई और दांत ने इसके गिर्द हिसार डाला। आओ, वो गुस्से से इसे लेकर जाने लगा और जिंदगी में पहली बार नूर इसके इस तरह खतरनाक और सर तासरत देखकर घबरा गई। नहीं, वो इस कदम जगड़ गई कि खुद वहीं जमकर रह गई। इसे डर था कोई तमाशा न लगा दे और वो गुंडा दांत को नुकसान ना पहुंचा दे। क्यों? वो गुस्से से बोला। क्योंकि मेरे दामन पर दाग लग जाएगा, मेरा तमाशा बनेगा। वो चटक कर मजबूत लहजे में बोलती अपने पहाड़ छुपा गए। नूर, तो इससे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, नूर ने सिसकते इसके लबों पर हाथ रख दिया और दाद ने इसकी आंखों में देखते इसे खुद में भींच लिया। इतना बुज़दिल नहीं तुम्हारा दाद नूर, इसने शिकवा किया इसकी सोच पर। वो दाद जैसा शरीफ भी तो नहीं। इसकी बात पर वो निहाल हुआ था, इसकी पेशानी पर लब रख गया और अपनी शर्ट पर आंसू की हिलाहट महसूस करते बोला, अब मजीद मत रोना, तुम्हारा सुरमा फैल गया है। जेब से रुमाल निकालते इसके आंखें साफ करते वो इसकी शरारत पर इसके सीने पर जोर से मुक्का मारने लगी। वो करा उठा, इसकी कमर के गिर्द दोनों बाजुओं का सार डालकर तंग किया और वो करा उठी। ये खेल जाकर घर खेलना बच्चों, अभी छोड़ो, रुखसती हो रही है। आरिफ की आवाज़ दाद के पीछे से गूंजी। तब नूर सुनते ही बदक कर पीछे हुई और आरिफ पर चोर सी नजरें डालकर वो वहां से भागी। इसे कैसे भी करके यहाँ से जल्दी निकालना था और कभी नहीं आना था, क्योंकि इसकी बहन तो खुश थी। अब वो क्यों अपनी बदनामी करवाए इस गुंडे से? दाद तैसे इसकी जाने मुड़ा। क्या तुम दोनों बहन भाई का सिर्फ यही काम है, कबाब में हड्डी बनना? अपनी बिपरी हालत पर इसकी ढीठों की तरह हंसने देखकर इसका खून खोल उठा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ रूम्स के दरवाजों पर नॉक करके लोगों का गुनाह से बचाते हैं और यहाँ तुम्हें रुखसती से पहले की कमीनगी से बचा रहा हूँ। इसने शर्ट के कॉल को जरा सा झटका दिया और दांत लब भीजता इसके ही कॉलर को पकड़ के इसे पुल की तरफ घसीट कर ले जाते। अचानक ही संभलने से पहले ही धक्का दिया। वो कहका लगाता दम बदम से पानी में गिरा। आरिफ का दिलकश कहका दांत के तन बदन में आग लगा गया। अल्लाह करे तुम्हें तो ऐसी मिले, तुम्हें आसपास भटकने भी ना दे। वो हुर्राता हुआ वहां से जाने लगा कि पीछे आरिफ के शानदार कहके के साथ आमीन लफ्ज गूंजा। आमीन आमीन, सिर्फ मिले हम खुद ही से बिठा देंगे, मायनी खेजी से कहते अपने बालों पर हाथ फेरता इन्हें पीछे किया। दाद इस पर लानत भेजता वहां से चला गया और आरिफ एक डुबकी लगाकर जल्दी से बाहर निकला। ये आवाज क्यों नहीं आ रही आलम? वो मुसलसल पाँव में पहनती पाजेब की खामोशी से उकताकर पाँव को हरकत देती पास खड़े सही आलम को बाजुओं से झंझोड़ती पूछने लगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता। एक हाथ पैंट की जेब में दूसरा इसकी नाजुक कमर में डालते इसरार से मुस्कुराया और इसकी स्याह आंखों के उलझन तासुरात देखे। सामने सोफे पर बैठी नूर मुठियां भीजते अपनी बहन के साथ खड़े इस हैवान को देख रही थी। पूरे बाल चौड़ी पेशानी और बिखरे हुए थे। बुरी आंखें महबसी मुस्कुराई थी इसकी बहन की मासूम उलझन पर। बुरी आंख के नीचे से उठता कट इसके साइड फेस को बेस्ट का रूप देता था और दूसरी तरफ का साइड फेस एक नॉर्मल इंसान की गवाही। वो किस रूप पर यकीन करे, दाएं वाले या बाएं वाले? ऐसे जैसे दुनिया जानती थी बेस्ट है इसका वजूद है और वो भी जानती थी बेस्ट कोई और नहीं, हकीकत में यही है इसकी बहन के साथ मुस्कुराता खड़ा वजूद। वो सिर्फ एक हैवान नहीं, इसने अपने साथ कई हैवान पाल रखे थे। एक गुंडा, गैंगस्टर, दरिंदे सब इसके पास मौजूद थे और इसकी मासूम बहन भी। नूर को वो रह रहकर इस गुंडे आलिफ पर गुस्सा आ रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था शहर की आग में इस गुंडे को फेंक कर जला दे। इसे शदीद नफरत और गुस्सा इस इंसान पर भी आ रहा था जिसने ऐसे दरिंदे पाल रखे थे जो इंसान और इंसानियत के एहसास से भी नावाकिफ थे। इसका दिल कर रहा था इसके पास ऐसा सबूत है और इसकी बहन की जिंदगी का खौफ ना हो जाए। जल्दी से जाकर वो सब सबूत बुरहान को थमा दे और इन दरिंदों का खेल खत्म कर दे। अभी भी इसकी आंखें शदीद नफरत जहर लिए सईर आलम पर टिकी थी। इसकी शख्सियत पर वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि वो कहीं का बादशाह है या इंसान जात के लिए एक बुरा साया और हैवान।
ابھی رخصتی میں وقت تھا. دلہن نے روم سے سب کو نکال کر دروازہ بند کر دیا تھا، جس پر آزیہ بیگم غصے سے بھری بیٹھی تھی. برہان داد، عارف اور ارمان سے باتیں کر رہا تھا. کمال صاحب غصے سے صوفے پر بیٹھے پہلو پر پہلو بدل رہے تھے. عالم کو سامنے دیکھ کر اس کی حقیقت سے وہ واقف تو ہو گئے تھے. جب حور العین کا نکاح ہوا تھا، اتنے خطرناک انسان کے ساتھ رہنے والی لڑکی کوئی معمولی تو ہوگی نہیں. پھر کیوں اس کے بیٹے کی عقل کو بلاسٹ ہو گئی تھی؟ مجھے ایک کوشش کرنی چاہیے، کیا پتا حور العین سے کوئی ثبوت ملے اور میں اس کی برائی ختم کر سکوں. نور العین نے لب دبا کر سوچا. اس کی نظریں سامنے ہی جا رہی تھی وقتاً فوقتاً. آپ کیوں نہیں چاہتے عالم؟ وہ اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا کر آنکھیں یہاں وہاں پھیرتی بولی. عالم نام پر جس قدر اس کی جھجک ہوتی تھی، اتنی ہی محبت سے سعید نے اس کی طرف دیکھا تھا. کیا تم چاہتی ہو عین کہ ہم اس محفل کو چھوڑ کر روم میں چلیں؟ بھاری گمگیر لہجے میں وہ پوچھنے لگا. اس کے معنی کے سوال پر حور العین کی پھولی رخسار سرخ انارسی ہوتی پھلکے رزا گئی. بے ساختہ ہی اس نے اپنی انگلیاں آپس میں بری طرح الجھائی کہ سعید کی آنکھوں میں ناگواری پھیل گئی. ڈونٹ ڈو دس، سامنے دیکھنے پر کہا، پر وہ سمجھے تب نہ. ذرا سی پلکیں اٹھاتے آواز کی طرف سر بلند کرتے دیکھنا چاہا، پر کیا دیکھے، پھر سے سر جھکا دیا. ڈونٹ ڈو دس میرا بچہ. سعید نے جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے جارحانہ انداز کو دیکھتے انگلیوں کو ایک دوسرے سے آزاد کروایا. این جھنپ گئی. آپ کیا کر رہے تھے عالم؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. میں جو بول رہا ہوں اس سے زیادہ تم میرے لہجے پر غور کیا کرو گی تو سمجھ آ جائے گا. حور نے فرما برداری سے سر ہلایا. مطلب کہ جب آپ کہیں گے ڈونٹ ڈو دس تب میں آپ کے لہجے پر غور کروں؟ صحیح، انٹرسٹنگ. وہ ہنسا اس کی عقل پر. ہیں یہ کیا انٹرسٹنگ؟ وہ ایک بار پھر الجھ گئی اور انگلیاں مروڑنی چاہیں کہ سعید نے ان دونوں ہاتھ پر اپنے ہاتھ میں محبت سے پکڑ لیے. ویٹ، روم میں چلیں گے پھر بتاؤں گا، ہتھیلی انگوٹھے سے سلاتے اس نے کہا. پر اس نے بولنے کے انداز اور حرکت پر حور العین سب کا خیال کرتی سرخ چہرے سے مدھم سی سانسیں بھر کر آ گئی. حور، مجھے تم سے بات کرنی ہے. کب سے یہ تماشا دیکھتی؟ آخرکار نور العین حور ہمت کرتی ہوئی دونوں کے پاس آئی. سعید پر غلطی سے بھی قریب سے نظر ڈالنے تو وہ سرخ کھڑی حور العین سے بولی. سعید نے اس حد تک اپنی بیوی سے روڈ لہجے میں بات کرتی چھوٹی سی لڑکی نور العین کی طرف آہستہ سے نظریں اٹھائیں. نور العین کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کی بے ساختہ ہی لبوں پر زبان پھیری. اس کی بہن اندھی تھی جو اس خطرناک انسان کے ساتھ اس کے بغل گیر میں بغیر کسی خوف اور ڈر کے ریلیکس شرمائی کھڑی تھی. اس کے صرف دیکھنے پر نور العین کے پسینے چھوٹ گئے تھے. آنکھوں کی لرز پر اس کے سینڈلز کی سطح پر اپنی انگلیاں بھیج دیں. حور، تم نے سنا ہے میں نے کہا مجھے تم سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے، آؤ میرے ساتھ. وہ دبے غصے سے بولی اور سعید نے لب بھیج کر دانت کی تلاش میں نظریں دہرائیں اور حور اس کے روٹ لہجے پر سر ہلاتی آگے قدم بڑھانے لگی. پر کمر میں موجود انگلیوں نے ایسی کسی گستاخی سے باز رکھا. حور العین نے افسوس سے نور کے لیے نفیق میں سر ہلایا. جانتی تھی سعید خاموشی سے بھی اس کی وجہ سے تھا، ورنہ وہ کنجوسی سے الفاظ ادا کرنے والا شخص کسی کو بھی اتنی نہیں سنتا. اس وقت تمہارے لیے یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ شادی اور اس کی دلہن ہونی چاہیے. باقی کی امپورٹنٹ فطور نکال کر باہر پھینکو لٹل گرل اور جو انجوائے کرو. شاباش. سعید نے اسے دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا تو نور کو ایسا لگا جیسے وہ مسکرایا ہو، اس کا لہجہ مسکرایا ہو. کوئی اتنا پر اسرار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تھا وہ انسان؟ دل میں سوچتے اس نے نظریں گھما کر اس پر ڈالی اور پل کو جھپک کر نیچے کر لی. جانتی تھی وہ یہاں سب کی موجودگی میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. پھر بھی وہ انجانے خوف سے دل کی دھڑکنیں ادھم مچائے بیٹھی تھی کہ اسے خود سے خوف آنے لگا تھا. کیا میں دھات سے زیادہ ڈرپوک ہوں؟ سن، ہاتھوں کی انگلیوں کو حرکت دیتے اس نے من میں خود سے سوال کیا. نہیں، میں اس سے زیادہ بہادر ہوں بہت، اور جانتی ہوں یہ انسان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا صرف بات کرنے تک. اسے خود کو باور کرا اور مدھم مسکراہٹ لبوں پر سجائے. مسٹر سعید عالم، آپ کے چمچے چاہیں جتنا بھی میری بہن سے دور رکھنے کی کوشش کر لیں اور آپ چاہیں جتنا میری بہن سے چھپا لیں، بٹ یو نو واٹ، میرے بابا کہتے تھے جب ہم پیدا ہوئی تو وہ انتہائی حسین تھی، پر اس کے پاس نور نہیں تھا اور میرے پاس نور تھا. تو میں اتنی حسین نہیں جتنی میری بہن ہے. تب میرے باپ نے کہا تھا نور حور کی پرچھائی ہے اور جس سیاہ تاریخی میں حور رہتی ہے نور اسے کھینچ کر روشنی میں لائے گی اور جو خود دیکھتی ہے وہ اسے دکھائے گی. اور یہ حقیقت بھی میں نے وہ ہر چیز اسے دکھائی جو میں نے اپنے نور سے دیکھی، اور اب جو میں دیکھتی ہوں وہ میں اپنی بہن کو ضرور دکھاؤں گی. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. وہ سعید پر خاص زور دیتی مضبوط لہجے میں بولی. حور العین مسکرائی اپنی بہن کی محبت اور باپ کی بات کر یاد آنے پر. ایک وقت میں تمہیں بتاؤں تمہارے مشن میں کامیابی کا سبب بنے گا. اس نے مسکراتے حور کو چھوڑ کر اس کی طرف قدم اٹھایا. نور نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور قدم پیچھے لیے. وہ مقابل کی آنکھیں اس کے ظاہری سے اندرونی سوچ کا پردے سمجھنے کا فن رکھتا تھا. وہ کیا کرنے والا ہے؟ کون اس کا اگلا قدم اٹھائے گا؟ چند چوہوں کو مار کر تو وہ بلا بھی بیسٹ بن جائے.
قابلیت تو وہ ہوتی ہے جو مقابل کو چیر پھاڑنے اور اس کے اندر ازا کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے، مرد سے بھی مطلب کہ بات اگلوا دے۔ وہ مرا کیوں؟ اور سعید کی تو آنکھوں کی آگ کافی تھی اگلے بندے کو ٹھٹرانے کے لیے۔ وہ بیسٹ تو نہ تھا، دنیا کہتی تھی اسے بیسٹ، اور نام لیتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس میں اس کی صلاحیت، اس کے ہاتھ کا ہنر اہم کردار ادا رکھتا تھا، یہ اس کی شخصیت۔ بہرحال اس وقت اس کی نظروں کا شکار وہ معصوم سی نور العین تھی جو اس کے ایک قدم اٹھانے پر خود بخود قدم پیچھے لے رہی تھی۔ راز کی بات ہے، ابھی جو مرڈر ہوئے ہیں وہ میں نے کیے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں تمہارے لیے یہی ثبوت بہت ہے لٹل گرل۔ میں خود کہہ رہا ہوں، اگلی بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا دو، میں اپنی بیوی کے لیے بہت پروٹیکٹیو ہوں، خود کو تو دور تک اجازت نہیں دیتا کہ اسے کسی بھی طرح ہرٹ کروں۔ اگر تمہاری طرف سے ایسی کوئی غلطی بھی ہوئی تو اور تمہاری دنیا مجھ سے ہرٹ ہو جائے گی، اور جب میں ہرٹ کرتا ہوں تو دنیا توبہ کرتی ہے۔ مائنڈ اٹ، ناؤ موو بیک۔ برفیلے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہتا وہ نور العین کو وحشت زدہ کر گیا۔ اس کے خشک لرزتے لبوں پر زبان پھیری اور داد دی اپنے آپ کو کہ وہ اتنا قریبی سے دیکھ کر ابھی بھی زندہ ہے، جب وہ پوری طرح کسی خوفناک وحشی دیو کی طرح اس پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بنا بلکہ جھپکائی سے سن رہی تھی۔ ہاں یہ بات الگ تھی کہ قرار پر اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی اگر وہ آدھا سیکنڈ مزید اس کے سامنے کھڑا رہتا۔ ایک نظر اس کے پاس مسکراتی اپنی بہن پر ڈال کر اس کے نصیب پر افسوس کرتی وہ مڑ کر خود کو نارمل کے لاؤنج میں چلی آئی۔ یہ تو طے ہے، قسمت جب موقع دے گی سہیر عالم تمہیں ہرانے اور اپنی بہن کو آزاد کروانے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اپنی جگہ پر آ کر وہ غصے سے کلین کو گھورنے لگی۔ ایک بات تو تم اپنے کانوں میں ٹھونس دو بونی، کہ آج کے بعد تم یہاں کبھی نہیں آؤ گی۔ داد کو بہت ناگوار گزرا تھا اس کا یوں اس کی سائیکو آدمی کے سامنے اس کی بیوی پر حکم دینا۔ وہ تو کب کا یہی سوچ رہا تھا، کب اب وہ کیسے وہاں سے اسے نکالے۔ نور نے خشک حلق پر تر کیے اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں جانتی ہوں تمہیں ایک اور بہانہ مل گیا اپنی بزدلی دکھانے کا۔ اس گنڈے کی حرکت کے بعد جب وہ نارمل ہوئی تھی تب اس کے دماغ میں یہی سوچ آئی تھی کہ اس کا ازالہ تو تم سب کو بھرنا پڑے گا، سعید سے اس گنڈے تک۔ وہ اہم گواہ تھی اس شاپنگ مال کے آنر کے قتل کی۔ وہ واحد شاید دنیا میں واحد بندی تھی جس کو سعید عالم نے آ کر کہا تھا کہ جو بھی مرڈر ہوئے ہیں وہ اس نے خود کیے ہیں۔ اسے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا وہ موت کے لیے خاص ہوتی جا رہی ہے یا برائی کے اختتام کے لیے۔ اتنا جانتی تھی اس نے سعید عالم کے خلاف ابھی اف کیا تو نہ صرف وہ مٹے گی بلکہ اس کی وجہ سے الوی کی ہستی مٹ جائے گی۔ اب کیا کرے؟ وہ دانت کو گھورتی رہ گئی۔ جس نے اپنی 2 انگلیوں پر اس کی پر نظروں کا اشارہ کیا وہ اس کی نظروں کے حصار میں ہے۔ سٹائل تو ٹھرکی کا ایسا ہے جیسے کہیں ہیرو ہو۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اسے واپس برہان کی طرف جاتے دیکھ کر وہ پاؤں رکھتی صوفے پر بیٹھ گئی اور اب اس دلہن محترمہ کے ڈور کھلنے کے انتظار میں تھی سب۔ رخصتی کا کچھ سوچا؟ آسیہ بیگم نے غصہ دبا کر برہان سے پوچھا۔ سب ان پر ہنس رہے تھے کہ انوکھی دلہن نہ صرف سب کو باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا بلکہ بیوٹیشین کو بے ہوش کیے بیڈ کے نیچے دبائے خود ریلیکس سی اوپر بیٹھی ہے۔ پر اس سب کا برہان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اسے تو بس ایک ماں کے لیے اس ماں کی بہو چاہیے تھی جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو بلکہ بینک بیلنس شاندار ہو، اور ان سب کے لیے اس مسکان عارف کے علاوہ اس کس کا اتنا شاندار بیک گراؤنڈ ہو سکتا تھا؟ کام ہو گیا، اسے ہو جائے گی رخصتی بھی، نرمی سے مسکراتے اس نے کہا اور اپنی فیری کو دیکھا جو اس کی انگلیاں پکڑے من چاہی مما ملنے پر خوشی سے نہال تھی۔ کمال صاحب نے اس کے جواب پر ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ اس نے سب کو کال کر اپنا بیگ نکالا اور اس سے بیڈ پر رکھا، پھر جلدی سے الماری کھول کر وہاں سے لیپ ٹاپ اور جدید چاول کی سائز جتنے ڈیوائس چپ ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی اور انہیں دیکھتے مسکرائی۔ اے سی پی اپن بھی ایک بہت معصوم لڑکی تھی اور ان ہتھیاروں سے انجان تھی۔ اگر کسی عزت دار گھر کی بیٹی ہوتی پر اپن ایک کوٹھے میں آنکھ کھولنے والی لڑکی ٹھہری جس نے ہوش سنبھالتے یہ سنا اپن سب سے الگ ہے۔ بولے تو عزت والوں کے لیے گالی ہے، نکاح ہونا تو دور کی بات۔ اس کا سوچنا ایک مذاق لگتا تھا۔ عام لڑکی کسی راجکماری کے خواب دیکھتی تھی اور اپن لوگ نکاح کا، پھر چاہے وہ نوکر کی ہو یا چاکر کے۔ اور پھر میں نے بھی وہ خواب غلطی سے دیکھا تھا ایک سیاہ رات میں، اور جب وہ سیاہ خواب پورا ہوا ہے تو اب کون سا رنگ لے گا میں نہیں جانتی، کیونکہ ان رنگ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سرخ ہے یا سفید۔ اپن یہ جانتی ہے کہ نکاح ہوا ہے اپن کی ذات کا مذاق بنانے کے لیے، اور تمہیں اجازت ہے اے سی پی کہ ذات تیرے لیے، پر یاد رکھنا میری ذات کو مات نہیں دے سکتا تو۔ وہ مسکراتی کہتی ایک ماہ کی ضرورت کے حساب سے گولیوں سے بھری میگزین اور وائس ڈیوائسنگ ریکارڈنگ رکھنے لگی اور ساتھ اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ پیک کرتے وہ ہاتھ جھاڑ کر مسکرائی۔ چل اپن تیار ہے رخصتی کے لیے۔ وہ آئینے کے سامنے آئی۔ نور نے اسے لائٹ میک اپ کیا تھا اور وہ کپڑے بھی چینج کیے۔
अब सुर्ख लहंगे में और कुर्ती में मौजूद थी। सर पर भारी दुपट्टा सजाकर किसी भी जेवरात से पाक चेहरा गर्दन। एक बबल निकालकर इसने दूसरा मुंह में डाला और इस पर दांत रखे ही थे कि दरवाजा नॉक हुआ। आहा, दूल्हे साहब आए हैं। इसने दरवाजा खोला तो सामने बुरहान को गुस्से से पकड़ शरारत से आंखें नीचे आई और इस मर्दाना शाहकार पर बुरहान इल्वी की वजाहत को देखा। हो गई हथियारों कपड़ों की पैकिंग, ये अभी भी बाकी है। चलने की तैयारी करें मोहतरमा दुल्हन साहिबा। इसने सामने बेड पर रखे बैग्स को देखकर तंसिया अब रुचकाया। मुस्कान हंस पड़ी। मानते हैं हजूर, ऐसे ही एसीपी नहीं बने, पर मैं मासूम, बहुत ही मासूम दुल्हन, मैं क्या जानूं हथियार क्या है। बकवास अच्छा करती हो, पर अफसोस मुझे हंसी नहीं आई। अब चलने की तैयारी करो, बहुत हो गया तमाशा। वो इसे साइड करता अंदर आया और इसके बैग्स उठाए, जिस पर लबों पर मायने खेस मुस्कुराहट बिखर गई। बहुत खास सामान है। सवालिया अबरुज काते तमस्करे से हंसा। पर्सनल, शदीद पर्सनल। बुरहान ने सर झटका। अभी क्या तमाशा बनाई चिड़िया, वैसे भी इसके कैदी में आ गई थी और अब तक पिंजरे में चल रही थी। घूंघट कर लो। इसके ऐसे ही मुंह उठाकर चलने पर इसने टोका और मुस्कान ने अबरू उठाया। इसके तीखे नकूश पर उठाकर पल भर के लिए बुरहान को देखने पर मजबूर कर गया और फिर वो अपनी बेसाख्ती पर जल्दी से इसने सर झटका। काय को? बबल चबाते इसने मध्यम मुस्कुराहट के साथ पूछा। दुल्हन ऐसे गाय की तरह मुंह हिलाती हुई सर उठाती नहीं चलती मिसिस मुस्कान। वो अपना नाम जोड़ते रुक गया। तो कैसे चलती है आप समझा दे मिस्टर एसपी। वो चलती इसके सामने आई। वैसे एक बात याद करवा दूं, आपकी तरफ से कोई शर्त नहीं थी निकाह की, ये सिर्फ अपन की थी। और अब अपन चाहे जिस तरह चले, फिर ये अपन का पर्सनल होगा और ये पर्सनल तब बीच में से हटेगा जब आप मेरे को यकीन दिलाएंगे कि कोई सौतन नहीं लाएंगे और आपके बच्चों की अम्मा सिर्फ अपन बनेगी तो ठीक है, नहीं तो चले। सो अम्मी देर हो रही है, मेरी तरफ से जाओ जहन्नुम में। वो दांत पीस कर कहता आगे बढ़ा जब वो पीछे से बोली, बिस्तर लगा दिया है आपका अभी सोमी। व्हाट रबिश। मुझे से खिताब मत दो लड़की, अपनी हद में रहो, वरना जब मैं हद क्रॉस करूंगा मसला तुम्हारे लिए ही बनेगा। डोंट फॉरगेट इट, मेरे अंडर हो। मतलब समझा दूं, एसीपी बुरहान इल्वी की हिरासत में, जहाँ एक बार चिड़िया भी आ जाए तो पड़ नहीं मार सकती। वो पलट कर वार्न करना नहीं भूला। यही हाल है, तभी तो अभी तक चिड़िया तक अटके हुए हो। मैं भी सोचूं इतने हाथ पैर मारने तक एसीपी बेस्ट तक क्यों नहीं पहुंचा। ये तो आज मालूम हुआ, एसीपी की औकात ही चिड़िया मारने की है। वो कहकर खिलखिलाई। बोलो इतना जितना बिसात सहन दे से ज्यादा बकवास ज्यादा बर्दाश्त नहीं रखती मुस्कान साहिबा। सुख चेहरे से बमुश्किल गुस्सा जब्त करते कहता वो बाहर निकल आया। मुस्कान हंसकर सर झटकती बबल चबाते इसके पीछे निकली। हाँ फिर अपन जल्दी है, इजाजत दो। वो मुस्कुराती सईद और हुरू लहन के पास आई। दाद और आरिम ने बमुश्किल से सईद को नागवारियत और मुस्कुराहट छुपाई। सब होनको की तरह पहली बार किसी दुल्हन को यूं मुस्कुराते रुखसत होते देख रहे थे, जो बबल भी चबा रही थी और बता भी रही थी कि वो रुखसत हो रही है। मुस्कान। आरिम ने इसके लहजे पर सर्जिश की। कोई बात नहीं, मेरी मिसी बहुत अच्छा बोलती है अपन वाला। हूर ने आरिम की सर्जिश सुनकर मुस्कुराते हुए कहा और बाहें मुस्कान के लिए फैलाई, जिन पर सईद की सर्द नजरें थी। अलबत्ता मुस्कान तो निहाल हो गई थी इसकी मोहब्बत पर। जितनी हुरुलैन ने मुस्कान के लिए बाहें फैलाई थी, इतनी ही सिमट ली। सईद देखकर मुस्कुरा दिया। इसकी यानी से समझने लगी है, वो जानती है इसके आलम को क्या पसंद है क्या नहीं। वो बहुत खुश हुआ था। इसकी खुशी इसकी बुरी सहरंगेज आंखों में नुमाया हो रही थी, जिसे देखकर दाऊद, आलिफ और अरबी मुस्कुराए। मुस्कान के जाने का आलम को एक फायदा हुआ था, इसकी बीवी की मोहब्बत अब सिर्फ इसी की होगी, इसमें कोई नहीं होगा शीख, और इसकी मोहब्बत पर सिर्फ आलम का हक होगा और इसकी बीवी का मजीद प्यार भी नहीं बढ़ेगा। इस तरह की लड़की के लिए जिसका वो फायदा उठाए, इसे गुस्सा दिलाते थे। मैंने तुम्हारे बेबी के लिए कपड़े लिए हैं जो रूम में अलमारी में रखे हैं। मेरे जाने के बाद आरिफ से कहना वो तुम्हें ला कर देगा। मुस्कान ने झुकर इसके कान में कहा और आलिम को देखकर मुस्कुराई। रुलैन जो इसके जाने के बाद आंखों में नमी उतर आई थी, इसकी मोहब्बत और ख्याल पर इसका दिल धड़क उठा था मोहब्बत से। मतलब इतना ख्याल था कि इसके बेबी के लिए कपड़े ला कर दिए हैं, जिसके शोहर ने इसके बेबी को बाहर फेंक दिया था। आई लव यू मिसनी, तुम सबसे प्यारी हो। रुलैन ने एकदम आगे बढ़ते बाहें फैलाए, जिसमें पूरे हक से आलम को जताती मुस्कान समा गई। आई लव यू टू मेरा बच्चा, मेरे को तुझसे यही उम्मीद थी डार्लिंग। वो इसके बालों पर किस करने लगी। शेर की आंखों में आग दहकर सुर्खी उतर आई, जिसे देखकर मुस्कान की आंखों में सितारे चमक उठे। हुरुलैन अब इसे किस करने लगी थी, तभी आलम ने इसकी कमर में मौजूद हाथ डालकर वापस खींचा। वो आहिस्ता से सरक कर इसके पास आई और इसके पहलू में खामोश खड़ी रह गई। मुस्कान के लिए इतना ही काफी था, इसने आग लगा दी थी। पेट्रोल मौसम खुद डालेगा। आसिया
تمہارے تو پورے علوی خاندان میں ایسی بہو نہیں واقعی تو زبان کی پکی عورت ہے، جیسے تو نے کہا تھا چن کر بہو لائے گی، آگے آج ہم نے دیکھ بھی لیا۔ حسن تو اپنی جگہ پر ایسی انوکھی بہو پورے پاکستان میں نہیں ملے گی۔ کہکا لگا کر آسیہ بیگم کے ساتھ کھڑی ایک عورت نے کہا، جس پر مسکان کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ وہ تو بھول گئی تھی کہ آج اس کی روایتی لڑکی کی طرح رخصتی ہے۔ پہلی بات میں تم پر واضح کر دوں، میں دوغلی پالیسی نہیں کرتی۔ میں خوش ہوں اس شادی سے، اے سی پی سے نکاح کر کے میں مطمئن ہوں، تو کیوں میں جھوٹ موٹ کر رونا رہوں، دشمنوں کو خوش کروں؟ مجھے معاف کرو ان سب سے، اور میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ ہاں اگر پھر بھی رونا ضروری ہے رسم کے لیے تو مجھے گریسن لا دیں، پھر بات بنے، ورنہ رخصتی کی رسم ادا کریں۔ سر عام بے عزتی، اس قدر ضلالت پر اس کی بات سنتے غضب سے غصے کے ساتھ آسیہ بیگم اور نورالعین کو اشارہ دیا، ساتھ چلنے کو کہا، اور سر ہلاتی اپنی بہن کے پاس آئی اور سعید پر غلط نظر ڈال لے بغیر حورالعین سے ملتے اس کے دونوں گال چوم کر آسیہ بیگم کے پیچھے چلی گئی۔ داد نے مسکان کے بیگ اٹھائے اور برہان نے فیری کو گود میں لیا۔ سب وہاں سے نکلے اور پورچ میں کھڑی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے۔ ہتھیاروں کے علاوہ کچھ لڑکیوں والے گن ڈالے ہوتے تو آج یہ یتیم چہرہ لے کر نہیں آتے۔ عارف کے ساتھ چلتے عارف نے مسکراتے طنز کیا، یہ جو اس کے بیگ میں لال لپسٹک ہوتی تھی یہ میرا ابا نہیں ڈالتا تھا، یہ میں ہی ڈالتا ہوں، تبھی وہ خود کو رنگ کر احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے، ورنہ یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کے تو صرف ہم خواب دیکھتے یا کسی دوسری کو بلاتے۔ عارف نے جل کر کہا۔ عارف سر ہلا کر رہ گیا۔ مجھے معلوم ہے میرے جانے سے زیادہ خوشی تمہیں ہی ہو رہی ہوگی سوتیلے بچھو، پر اس خوش فہمی میں مت رہنا، میں یہاں اب نہیں آؤں گی، میں آؤں گی جب دل چاہے گا، کیونکہ یہ میری دوست کا گھر ہے، وہ جتا کر کہتی اس کے گلے ملی۔ عارف نے ہنستے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ مجھے معلوم ہے سوتیلی ناگن، تمہارا ہمارا پیچھا ایسے نہیں چھوڑو گی۔ وہ آنکھیں گھما کر دانت سے بیگ لیتے اپنی گاڑی میں رکھنے لگی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ مدھم سے مسخرے سے بڑی مسکراہٹوں کی آواز وہاں سے ماحول میں گونجی۔ اندر عالم عین کے ساتھ کھڑا اور یہاں باہر سب تھے جانے کے لیے۔ جہاں اتنا تماشا لگایا تھا وہاں یہ کیا چیز تھی؟ برہان سر جھٹکا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور فرنٹ سیٹ پر سوئی ہوئی فیری کو لیٹایا، جس کا سر اس کے ابھی بھی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اسے پا کر ایک انوکھا شفقت بھرا احساس اس کے دل میں پیدا ہونے لگا تھا، جو اسے جیسے اکھڑ مزاج بندے کو بہت بھا رہا تھا۔ داد کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر کمال صاحب بیٹھے تھے اور بیک سیٹ پر آسیہ بیگم نور کے ساتھ۔ باقی سب روانہ ہو گئے تھے، ان کے پیچھے سب گاڑیاں نکلی۔ برہان کی گاڑی آگے تھی اور مسکان کی بیچ میں، پیچھے ان کے داؤد کی گاڑی تھی۔ آپ کو کہیں جانا ہے عالم؟ عارف اندر آتا سامنے کھڑے عالم سے اشارہ دیتے پوچھنے لگا، جس کے سامنے حورالعین سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ نہیں تم جاؤ، عالم نے اسے کہا، جس پر عارف نے اس بات میں سر ہلایا۔ موسم خراب ہے، شاید کچھ دیر میں بارش بھی ہو جائے، اس لیے اگر لیٹ ہو گیا آنے میں تو کہیں اسٹے کر لوں گا، آپ فکر مت کیجیے گا، اس نے آگاہ کیا۔ عالم سر ہلا گیا اور پھر ان دونوں پر آخری نظر ڈالتے وہ وہاں سے نکلا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز ہے اور وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اب اس بڑے گھر میں وہ غصے بھری نظروں سے دیکھتا عالم اور اس کے سامنے خاموشی سہمی حورالعین تھی۔ دانتوں میں دباتے اس نے نظریں اٹھائی، سیاہ پانیوں بھری آنکھوں میں وہ مقابل کا عکس نمایا ہوا۔ ایک بار بھی تایا بوتائی امی مجھ سے نہیں ملے، وہ مجھے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عالم میں نے کیا کیا ہے؟ سب کا پیمانہ جب لبریز ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر ہوتی اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپا گئی اور اس کے عکس کو آنکھوں میں میچ لیا، پانیوں میں قید کر لیا۔ عالم نے گھورتے دونوں بازو اس کے گرد ڈالے اور اسے خود میں چھپا دیا، حالانکہ وہ کچھ دیر پہلے اس کی جرت پر سزا دینا چاہتا تھا، پر دل اجازت کہاں دیتا تھا وہ اپنی عین کے معاملے میں سخت سوچنے کی۔ اس کا مضبوط حصار پا کر وہ مسکراتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی اور آہستہ اس کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھ کر اسے حیران کر گئی۔ عالم بارش کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا؟ مس مظفر اپنے شوہر کو موبائل تھامے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، سو جاؤ، کمشنر نے انہیں سرسری سے جواب دیا۔ موبائل کی اسکرین پر رئیس سامان کا نام دیکھ کر بالکنی میں آ گئے۔ مسز مظفر سر نفی میں ہلاتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ روم کی لائٹ کے آف ہوتے ہی دروازے پر کھڑے وجود نے آس پاس دیکھا، کسی کو نہ پکڑ اس نے کیز نکال کر آہستہ سے دروازہ بغیر آواز کے ان لاک کیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی کمفرٹ میں مسز مظفر سوئی ہوئی تھی اور وہ جانتا تھا ابھی کچی نیند میں ہے۔ اس نے بہت آہستہ کلین پر قدم رکھے اور بالکنی کے ڈور کے پاس آیا اور سامنے نظر رکھتے وہ کان میں سے لگے کمشنر کے موبائل پر اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود چاول کی سائز جتنی چپ کو دیکھنے لگا جو اسے کمشنر کے موبائل پر لگانی تھی اور فی الحال جو کالز آئی ہیں ان کی ریکارڈنگ ہو سکے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہر زمان والوں سے کمشنر ملا ہوا ہے کہ نہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے ایک قدم روم کے اندر رکھا اور دوسرا قدم بالکنی میں رکھا۔ مظفر حیات کی اس طرف پیٹھ تھی اور کسی سے کال پر بات کر رہا تھا جو زمان تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ بے فکری اور روب سے بات کر رہا تھا جو زمان سے تو قطعی نہیں کر سکتا تھا۔ عارف نے آہستہ سے بیگ سے ایک پلاسٹک کی سٹک نکالی اور اس کے منہ پر چپ
सेट کی. اب اسے صرف موبائل پر رکھنی تھی. آگے وہ چپ خود جدید ٹیکنالوجی تکنیک سے اپنی جگہ سیٹ کرتی وائس کے قریب. اس نے سانس روک کر ایک نظر کمشنر کی بیوی پر ڈالتے ہوئے کمشنر کے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھا اور ہاتھ بڑھایا. موبائل کے قریب ہاتھ کیا اور ہاتھ پر ایک دم کمشنر نے گردن موڑی. عارف سانس روک کر بیٹھ گیا نیچے اور اپنی اسٹک پر نظریں ڈالی. وہاں چپ کو نہ پا کر وہ ایک پل کو بکھلا گیا، پر دوسری پر خود کو سنبھالا. اگر بکھلایا تو سمجھے اس کی زندگی کا اینڈ. کمشنر نے کال ڈسکنیکٹ کرتے موبائل کو دیکھا اور گہرا سانس بھرتے کال بیک کی. رئیس زمان کو کہاں مر گئے تھے کمشنر؟ عارف کے کان میں اگلے گئے ڈیوائس سے آواز گونجی اور وہ خوش ہوتا کمشنر کے موبائل کو دیکھنے لگا. عارف بھی آواز بغیر اٹھے بالکنی سے نکل آیا اور آہستہ سے روم سے نکلتے ہی وہاں سے جلدی سے بیک سائڈ پر آتے دیوار پھلانگی اور بیگ کو ایک ہاتھ میں پکڑتے وہاں سے کچھ دور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا. یہ تو اچھا نہیں کیا کمشنر، کیسے بھی کر کے مالا بائی کو آزاد کرواؤ اور اسے ایک نئی پہچان دو. اس کی منمناہٹ گلے سے نکالتے ہی پہلے اس زمان کی پھر کرخت آواز گونجی. آپ نہیں جانتے اس نئی ایس پی برہان الوی نے اوپر سے آرڈر لی ہیں کوٹھے پر ریڈ کے لیے. اب میں کیسے بچا سکتا ہوں؟ یہ ہمارے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس کی بیٹی نے خود اے سی پی کی مدد کی ہے. وہ ریڈ کے وقت کوٹھے پر کچھ دوری پر گاڑی میں بیٹھی ملی تھی. سر مجھے تو لگتا ہے سارا کھیل ہی اس بیسٹ کا ہے. بلیک کنگ اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اسے اتنے ملکوں کی گینگ کا ساتھ ملا ہے. کیا وہ اس بیسٹ کو ختم نہیں کر سکتا؟ کیا پاکستان میں واپس اپنی دہشت گردی نہیں پھیلا سکتا؟ ایک دھماکہ کر کے کسی اسکول پر یا مدرسے پر دیکھنا کیسے واپس سے بیسٹ کی وحشت مٹا کر بلیک کنگ اور قہر زمان کی دہشت پھیل جاتی ہے. کمشنر کی بات پر زمان نے گہرا سانس بھرا. کنگ نہیں کرے گا ایسا. اس کے جواب پر کمشنر مظفر سے پوچھا کیوں نہیں کرے گا؟ کیا دیکھ نہیں رہا بیسٹ کی وجہ سے ساری اس کی دہشت گردی ختم ہو رہی ہے. ہر طرف بیسٹ کی وحشت پھیلی ہوئی ہے. اب تو یہ پیدا ہوئے 2 دن کے بچے پر اشکار ہوا ہے کہ بیسٹ بے گناہ کو نہیں مارتا، وہ صرف برائی کا خاتمہ کرتا ہے اچھے کے لیے، صحیح نہیں. اور یہ سب بلائنڈ بیوٹی اور اس 2 بہن بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ ہمارے بیسٹ کو معلوم نہیں تھا برائی کیا اچھائی ہے. کنگ جانتا ہے اس کا بیسٹ غصے میں ہے، اس کی بہن اس کے پاس سے ملی ہے اور کنگ کو اس بات کا غصہ ہے کہ بیسٹ سے اس بیوٹی سے نکاح کر لیا ہے اور اب حساب برابر ہے اور ہمیں یہ میسج کسی بھی طرح بیسٹ تک پہنچانا ہے بغیر اپنی آہٹ دیے کہ اب بیسٹ کو اس کی بہن مل گئی ہے تو بلیک کنگ کو اس کی بیوٹی اور اس کا بیسٹ لوٹا دے. گلاس کو لبوں سے لگاتے زمان نے بلیک کنگ کا حکم دہرایا. کمشنر ہنس پڑا جو زمان کو کافی ناگوار گزرا. سر برا مت مانیے گا، مجھے نہیں لگتا کوئی یہ میسج بیسٹ تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میسج پہنچانا ہے تو اس قد آور درخت کے سائے تلے جانا ہوگا جس کی ٹہنیاں پوری سلطنت پر پھیلی ہوئی ہیں. پاکستان کی عوام کے سر سے وہ آپ سب کا دہشت مٹا رہا ہے. دن بہ دن نئے واقعات اس کی درندگی کے سامنے آ رہے ہیں. ہمارے لوگ دہشت پھیلانے سے سہم رہے ہیں کہ بیسٹ نہ ان تک پہنچ جائے. ابھی تازہ واقعہ ہی لے لیں جس میں آپ کے سلیم بھائی کا دل پاؤں تلے کچلا ملا تھا. شٹ اپ کمشنر، کچھ زیادہ ہی بھونک رہے ہو. خبردار یہ بات پھر دہرائی سر کاٹ دوں گا. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ایک گلاس دیوار پر مار کر وہ چلایا. سیاہ آنکھیں لال انگارا ہو گئی. مجھے بہت برا ہوگا میری طرف سے اس کے لیے. بیس نے صرف ابھی زمان دیکھا ہے، اس کا قہر نہیں، قہر برساتا گرجتا نہیں. ابھی بھائی کا بدلہ تو میں لوں گا بیس سے اور وہ اس شخصیت سے جو اس کے لیے اتنی اہم ہو جاتا. میرا بھائی تھا میرے لیے. اس کی گراہٹ پر عارف مسکراتا سر جھٹک کر رہ گیا. وہ چن کر نہیں، جو بھی سامنے آ رہا ہے اسے کاٹ رہا ہے. جو کام گناہ ہے قانون کے اصولوں میں خوف سے بندے لوگ نہیں کر پا رہے، وہ بیسٹ بے فکر اور انجام دے رہا ہے. اب بتائیں بدلہ لیں کس سے؟ دشمن کے بھیس میں اس کے چمچے پھر رہے ہیں. اس عالف کو ہی دیکھ لیں، بیسٹ کی کاپی ہے. اس کی تیسری خفیہ آنکھ دن دہاڑے شاپنگ مال کے آنر کا قتل کر گیا. کوئی ایکشن، کوئی ثبوت نہیں. اور وہ عارف اس کا بازو، اس کا دماغ میں ثانی کوئی نہیں. ایسے چپ ڈیوائس ایجاد کرتا ہے کہ مقابل بندے کے پاؤں یا ہاتھ میں لگانے سے پوری باڈی سسٹم کا ڈیٹا اس کے ہاتھ میں ہوگا. 12 کلاس پاس ہے. یہاں اس کا دماغ ٹیکنالوجی دنیا کا ایک کیڑا ہے جو ہر چیز میں گھس کر اس کے عضو کھاڑ دیتا ہے. یہ وہی عارف ہے نا، کنگ کے محل کی صفائی کرنے والا ملازم اور اس کی طوائف کا بھائی. حیرت بھری آواز زمان کے دونوں طرف گونجی. ہاں وہی طوائف مسکان. اس نے اے سی پی سے شادی کر لی ہے. اس نے ثابت کیا کہ وہ عورت ہے، پر اس نے یہ بھی ثابت کیا ہے عورت کمزور نہیں. اس معمولی سی چیونٹی جتنی لڑکی نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہیں. مارنے پر سوچتی نہیں، صرف دیکھتی ہے کہ اسے بیسٹ کا کیا حکم ہے جس نے اسے چادر پہنائی تھی، جو ابھی بھی کنگ لڑکیوں کی موت کو خطرناک ٹریننگ دے رہا ہے. مجھے لگتا ہے وہ اس لڑکی کے سامنے نہیں ٹکیں گی کیونکہ وہ آگ سے کھیل کر اپنا وجود بنا رہی ہے اور آگ کو مات پانی دیتا ہے. ریممبر کمشنر، زمان نے تمسخرے سے کہا. وہ ان کے پاس
पहले ही मौजूद है। कमिश्नर ने नजरें फेरते जताया, कौन है जो आग बुझाने की ताकत रखता है? जमान हैरान हुआ, अब कौन सा नया वजूद आ गया? ब्यूटी, ब्लाइंड ब्यूटी, पानी से नरम जो हाथ से फिसल जाए। और इसे सामने से कुछ नहीं, अगर वो ना रहे तो सिर पूरी दुनिया को आग लगा दे। ये ब्यूटी है जो इसकी आग को बुझा बैठी है। इसके पास कौन सी सेफ्टी है कमिश्नर? हमें ब्यूटी चाहिए, वो मेरी है। कहने को तो इसके पास कोई सेफ्टी नहीं, अकेले घर में होती है, पर असल में इसके पास क्या सेफ्टी है ये कोई नहीं जानता। कितनी आंखें टिकी हैं इस पर इसकी सेफ्टी के लिए, किसी को भी नहीं मालूम। एक आप नहीं, वो बहुत बेस्ट के वजूद को ख़त्म करना, इसकी कमज़ोरी हासिल करना चाहते हो। पर शेर की गैर मौजूदगी में इसका शिकार भी शिकारी कहलाता है। इसके लिए किसी में हिम्मत नहीं हो रही। आरिफ दोनों की तरफ से फालतू सी बकवास पर उकता गया। वक्त गुजर रहा था, स्या रात में हल्की हल्की बूंदें बरसना शुरू हो गई थी और वो रोड साइड पर अपनी गाड़ी में डिवाइस ड्राइविंग पर बैठा सामने लैपटॉप पर अब रिकॉर्डिंग देख रहा था। ब्यूटी, हमें मुझे बेस्ट चाहिए और इन दोनों भाई बहन का खात्मा भी करना है। बहुत ही इबरतनाक मौत देनी है दोनों को, फिर माला बाई को भी बचाना है। आखिर पेशी के लिए इसे आउट ऑफ कंट्री भेजो, फिर पाकिस्तान लाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। पाकिस्तान से वही एक है जो हमें लड़कियां देती है। अगर ये बंद हो गया तो किंग बिगड़ जाएगा। इसकी बेटी से हमें बहुत उम्मीदें थी, पर साली, बहरहाल किसी भी तरह ये काम होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। अगर वो एसीपी इस दौरान ख़त्म कर सको तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। बड़ी रुकावट बन रहा है हमारे लिए। कहने के साथ बगैर कमिश्नर की सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। आगे के प्लान वो जानता था, इसे क्या करना है, कैसे बेस्ट की वहशत का एंड करना है और वापस किंग की दहशत फैलानी है। सब कुछ तैयार था। एक नज़र टेबल पर रखे मैप पर डालकर वे उस खुफिया जगह पर रहाइश पजीर रूम में यहाँ वहाँ टहल रहा था। कितर और इसराइल का साथ तो किंग को मिल गया था, इनकी पावर भी इसके साथ थी। अब सिर्फ इसे बेस्ट को वापस लाकर इस दुनिया में दहशत फैलानी थी। सालों पहले रशीद आलम एक कमजोर कड़ी थी सईद आलम की, अब ऐसी कौन सी कड़ी होगी जिससे वो बेस्ट वापस इनके कब्जे में आ सके? माला बाई, बड़बड़ाकर आरिफ ने सीट की पुश्त से सर टिकाया। एक तवाइफ के बेटे हो, कोई मिनिस्टर के नहीं, दलाल बनोगे याद रखना। नहीं अम्मा, मैं बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, अपनी बहन को यहाँ से दूर ले जाऊंगा, मैं दलाल नहीं बनूंगा। छटाक बाई, माला बाई नाम है मेरा, अम्मा नहीं, मैं तुम्हारी। दलाल तो तुम्हारा बाप भी बनेगा। काली बेच रही हूँ, तुझे किंग के पास सारी अकल ठिकाने आ जाएगी जब वहाँ की ठोकरें मिलेंगी। दलाल तो फिर तुझ पर थूकता भोंकने के लिए बन जाएगा। इस गलीज लहजे पर वो छोटा सा लड़का सर झुकाए सुर्ख चेहरे से खड़ा हुआ। माजी से निकल के इसकी गाड़ी स्टार्ट की। एक रास्ता था इसके करीब से निकलकर इसके पास जाने का, पर कोई हक नहीं था बैठकर इसे देखने का। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।